الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد وقال اللہ تعالی فی القرآن المجید فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون آمنت باللہ صدق اللہ العلی العظیم وقال اللہ تعالی فی شان حبیبہ الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم اما بعد، ہر تعریف اور بڑائی صرف اللہ تعالی کے لیے ہے جو سارے جہان کا مالک ہے، مختار ہے اور جو سارے جہان کا پالنہار ہے۔ میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ ایک ہے، اس کا کوئی ساتھی اور شریک نہیں۔ اور میں اس بات کی بھی گواہی دیتا ہوں کہ آپ کے اور ہمارے پیارے آقا اور مولا حضور پرنور رحمت عالم نور مجسم حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری رسول اور اس کے برگزیدہ بندے ہیں۔ اللہ تعالیٰ حضور اکرم نور مجسم رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم پر، اہل بیت، صحابہ اکرام، تابعین اور تبع تابعین، اولیاء امت پر قیامت تک بکثرت رحمتیں اور برکتیں نازل فرماتا رہے۔ محبت کے ساتھ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ معزز سامعین، نوجوان ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج سب سے پہلے تو یہ ربیع الثانی، جس کو ہم اور آپ 11ویں شریف کا مہینہ کہتے ہیں، جس میں پیر پیرا میر میرا سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عرس مبارکہ بڑی عقیدت و احترام کے ساتھ پوری دنیا بھر میں منایا جاتا ہے۔ تو سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ مبارک مہینہ 11ویں شریف کا مہینہ، تو انشاءاللہ ہم آج سے اسی جمعہ سے اس مہینے کے ہم سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق کچھ اہم باتیں سنیں گے، سمجھیں گے، کیونکہ ہم اولیاء اللہ سے محبت کرنے والے ہیں تو ہمیں ضروری ہے کہ ان کی محبت کے ساتھ ساتھ ان کے بتائے ہوئے طریقے و تعلیمات پر بھی عمل کریں۔ لیکن سب سے پہلے
طریق اہل سنت و جماعت کے مطابق درود پاک پڑھنے کی فضیلت کو آپ سنتے چلے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص جمعہ کے دن 100 مرتبہ درود پڑھتا ہے تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کو ایک ایسا نور عطا فرمائے گا، اگر اس نور کو پورے لوگوں میں بانٹ بھی دے تو اس نور میں کمی نہیں ہوگی۔ یعنی جس کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن نور عطا کر دے، یقیناً اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل فرمائے گا۔ ایک اور حدیث مبارکہ میں سرکار مدینہ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تم لوگ جمعہ کے دن زیادہ سے زیادہ مجھ پر درود پڑھا کرو، کیونکہ جمعہ کا دن یوم المشہود ہے، یعنی عید کا دن ہے۔ اور آگے اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو شخص مجھ پر درود پڑھتا ہے، ابھی اس کا درود پڑھنا ختم بھی نہیں ہوتا، وہ درود اللہ کے رسول علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں فرشتے پہنچا دیتے ہیں۔ یعنی آپ درود پڑھ رہے ہیں، ابھی آپ کا درود ختم بھی نہیں ہوا، لیکن آپ کا نام سرکار کی بارگاہ میں پیش ہو جاتا ہے کہ یا رسول اللہ فلاں آدمی نے آپ پر درود بھیجا ہے۔ تو لہٰذا درود پاک کی بے شمار فضائل احادیث مبارکہ میں موجود ہے۔ ہمیں بھی چاہیے پیار و عقیدت اور محبت کے ساتھ سرکار مدینہ علیہ السلام کی بارگاہ میں درود پڑھتے رہے۔ اور آج تو جمعہ کا دن ہے، جمعہ میں تو اور زیادہ سے زیادہ ہمارے اور آپ کے آقا علیہ السلام پر درود پڑھنا چاہیے۔ آئیے محبت اور عقیدت کے ساتھ پیارے آقا کریم رحمۃ للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں درود پاک کا نذرانہ پیش کریے۔ سب مل کر پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ معزز سامعین، 450 ہجری یا 60 ہجری کا واقعہ ہے کہ ایک شخص بغداد میں نوجوان آدمی بڑا عبادت گزار رہا کرتا تھا۔ وہ نوجوان بھی تھی اور اللہ تعالیٰ کی عبادت بہت کثرت سے کرتے تھے۔ اس نوجوان آدمی کا یہ حال تھا کہ نماز کے ساتھ ساتھ، تہجد کی نماز کے ساتھ ساتھ وہ دن میں اکثر روزہ رہا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ وہ روزے کی حالت میں تھے۔ وہ نوجوان، وہ بغداد میں ایک دریا ہے، اس کو دریائے دجلہ کہتے ہیں۔ آج بھی وہ دریا، وہ تالاب بہتا ہے، بڑا مشہور ہے بغداد میں، برسوں سے وہ پانی آج تک سکا نہیں، اس کو دریائے دجلہ کہتے ہیں۔ تو وہ نوجوان ایک مرتبہ اس دریا کے کنارے سے جا رہا تھا، افطار کا وقت ہو گیا۔ جب افطار کا وقت ہو گیا تو اس نے چاہا کہ چلو روزہ کھول لیتا ہوں، اور اس وقت اس کے سامنے صرف پانی تھا اور کچھ نہیں تھا۔ تو وہ دریا دجلہ کے کنارے تھے، وہ دریا کے قریب گئے تاکہ پانی پی کر روزہ افطار کر لے۔ تو انہوں نے دیکھا کہ ایک سیب جو ہے دریا میں بہتا ہوا آ رہا ہے۔ اس نوجوان نے دیکھا کہ سیب ہے، انہوں نے وہ سیب کو اٹھایا اور
اللہ کا نام لے کر اس کو تناول فرما لیا، یعنی کھا لیا، کھا کر نماز مغرب ادا کی۔ اس کے بعد اس نوجوان کے دل میں خیال آیا، کیونکہ وہ نوجوان اللہ کا خوف رکھنے والے، اللہ کے ڈرنے والے تھے، ان کے دل میں یہ خیال آیا کہ جو میں نے سیب کھایا ہے، اگر وہ سیب کس کا تھا، میں نے اس کے بغیر اجازت کے کھا لیا، کہیں اللہ قیامت کے دن اس سے حساب و کتاب نہ پوچھ لے اور پوچھے گا کہ یہ تو نے سیب اس کے مالک کی بغیر اجازت سے کیوں کھایا، تو میں کیا جواب دوں گا۔ یہ خوف آ گیا دل میں۔ اللہ والے ہر چھوٹی چھوٹی چیز پر نظر رکھتے ہیں، وہ کسی کا مال ہڑپنا ان کی سوچ میں بھی نہیں آتا، جو آج لوگ کرتے ہیں اور پھر اپنے آپ کو بزرگوں کا چاہنے والا بتاتے ہیں۔ لوگوں کا مال ہڑپنا، پیسے ہڑپنا، یہاں تک حد یہ ہوئی کہ اب تو یتیموں، بیواؤں اور مسجد کے نام پہ تک لوگ پیسے کھا لیتے ہیں۔ لیکن جن کو اللہ کا خوف ہوتا ہے، جن کو یہ بات کا یقین ہے کہ مرنے کے بعد ہر ذرے ذرے کا اللہ کی بارگاہ میں حساب دینا ہے، وہ ہمیشہ ایسے چیزوں سے بچتے ہیں، اور ہمیں بھی بچنا چاہیے۔ ورنہ آج دنیا ہے، دنیا میں جو چاہے کرے، لیکن قیامت کے دن ہر ذرے ذرے کا حساب دینا یہ میں نہیں کر رہا۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے جو ہے خود ارشاد فرمایا کہ ہر ذرے کا رائے کے دانے کے برابر کا بھی حساب اللہ تعالیٰ قیامت میں لینے والا ہے، کہ تم نے کس سے کیا لیا، کیا دیا، کیا کیا، یہ سارے چیزوں کا۔ تو لیکن جو اللہ کے محبوب بندے ہوتے ہیں وہ ہر حال میں اللہ سے ڈرتے ہیں۔ اب دیکھیں، وہ دریا کے کنارے سے جا رہے تھے، افطار کا وقت ہوا، تو اس دریا میں بہتا ہوا سیب ملا، وہ کھا لیے، نماز پڑھ لی۔ اس کے بعد دل میں خیال آیا کہ اللہ اگر پوچھے گا تو میں کیا جواب دوں گا۔ تو اس نوجوان آدمی نے اس دریا کے کنارے سے پتہ پوچھتے پوچھتے اور باغ تک پہنچ گئے، جس باغ سے وہ سیب بہتا ہوا آیا تھا۔ تھوڑی دور پر ایک باغ نظر آیا، اس باغ کے کنارے تالاب بہہ رہا تھا، دریا بہہ رہا تھا، اور اسی باغ سے جو جھاڑ تھے اس سیب کے، وہ جھاڑ سے ایک سیب گر کر پانی میں بہہ کر آیا تھا۔ اور نوجوان نے دیکھا کہ چلو یہ باغ کے مالک سے ہم پوچھ لیں گے۔ گئے، دروازہ کھٹکھٹایا تو باغ میں کام کرنے والے نے باہر آ کر پوچھا کہ نوجوان کیا بات ہے، کس سے ملنا چاہتے ہو؟ تو اس نوجوان آدمی نے کہا کہ میں تمہارے مالک سے کچھ بات کرنا چاہتا ہوں، اس باغ کے مالک سے۔ اس نوکر نے کہا وجہ کیا ہے، کیا بات کرنا چاہتے ہو؟ تو اس نوجوان آدمی نے کہا کہ میں نے ان کی بغیر اجازت سے ان کے باغ سے بہتا ہوا ایک سیب کھا لیا، بس اس کے لیے معافی مانگنے آیا۔ تو اس کام کرنے والے مالک کو بڑا تعجب ہوا کہ ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں۔ وہ گیا، اپنے مالک کو بلایا اور بلا کر کہا کہ حضور ایسا ایک نوجوان آدمی باغ کے باہر کھڑا ہوا ہے اور یہ کہہ رہا ہے۔ تو باغ کے اس مالک نے کہا اس نوجوان کو اندر بلاؤ۔ اس نوجوان نے اندر آ کر اس باغ کے مالک کو سلام کیا اور کہا حضور میں نے بغیر آپ کی اجازت سے آپ کے باغ کا ایک سیب کھا لیا۔ دیکھیے یہ خوف ہوتا ہے اللہ کا۔ اللہ والے ہر حال میں اللہ سے ڈرتے ہیں۔ اب اس نوجوان نے اس باغ کے مالک سے معافی مانگی تو باغ کے مالک نے اس نوجوان کو دیکھا، اس کی نیک نیت کو دیکھا اور اس کے چہرے کو دیکھا، تو وہ باغ کے مالک سمجھ گئے یہ نوجوان یقیناً اس کے دل میں اللہ کا خوف بہت زیادہ ہے۔ لہٰذا باغ کے مالک نے کہا کہ ٹھیک ہے میں تمہیں معاف کروں گا، لیکن میری دو شرطیں ہیں۔ اس نوجوان نے کہا میں آپ کی ہر شرط ماننے کے لیے تیار ہوں، کیونکہ اگر آپ معاف کریں گے تو پھر اللہ بھی معاف فرمائے گا، میں نے آپ کا حق دیا ہے۔ اس لیے آج لوگ بڑے بڑے گناہ کر لیتے ہیں اور کہتے ہیں توبہ کر لیں گے، تو گناہ کے بھی الگ الگ قسمیں ہوتی ہے۔ کچھ ایسے گناہ ہوتے ہیں کہ اگر ہم نے کسی کا حق کھا لیا، کسی کا پیسہ دبا لیا، تو جب تک وہ معاف نہ کرے اللہ بھی معاف نہیں کرتا۔ تو لہٰذا
اس نوجوان نے اس باغ کے مالک سے جب کہا تو باغ کے مالک نے کہا دیکھو 2 شرطیں ہیں، ان شرطوں کو تم مان لو، میں تمہاری اس غلطی کو معاف فرماؤں گا۔ اس نوجوان نے کہا کہ میں ہر حال میں آپ کو راضی کرنا چاہتا ہوں، آپ بتائیے وہ شرطیں کیا ہے؟ تو اس باغ کے مالک نے کہا پہلی شرط تو یہ ہے کہ تم میرے باغ میں ایک جھاڑ چھوٹے سے بڑا ہو جائے، بڑا ہو کر پھل دینا شروع کر دے، تب تک تم میرے باغ میں خدمت کرو گے۔ یعنی باغ میں ایک سیب کا جھاڑ چھوٹے سے بڑا ہو جائے، پھر وہ پھل دینا شروع کر دے، تب تک تم جو ہے اس کی خدمت کرو گے، پہلی شرط ہے۔ اس باغ کے مالک نے شرط لگائی تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے میں مانتا ہوں۔ دوسری شرط کیا ہے؟ کہا پہلی شرط تم مکمل کرو، بعد میں دوسری شرط لگاؤں گا، بتاؤں گا۔ اس نوجوان آدمی نے اس بزرگ کی اس بات کو، اس باغ کے مالک کی اس بات کو مان کر وہاں خدمت کرنے لگ گئے۔ وہ باغ کے جو مالک تھے وہ بھی بڑے عبادت گزار شخص تھے، یہ نوجوان بھی بڑا عبادت گزار تھا۔ روایت میں آتا ہے کہ اس نوجوان نے اس باغ میں 12 سال تک خدمت کرتے رہے، 12 سال تک خدمت کرتے رہے۔ تو یہ نوجوان جو ہے باغ کے مالک کو دیکھتا، بھائی کسی جگہ اگر آپ رہے ہیں 12 سال تو وہ جو باغ کا مالک کیسا ہے آپ کو معلوم ہوگا، باغ کے مالک کو معلوم ہوگا کہ آپ کیسے ہیں۔ تو خیر یہ نوجوان دیکھتا تھا کہ باغ کے مالک بھی بڑی عبادت گزار شخص ہے، نمازیں پڑھتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، اور باغ کے مالک بھی یہ دیکھا کرتا تھا کہ یہ نوجوان جو میں خدمت کر رہا ہے میرے باغ کی، یہ بڑا نیک آدمی ہے اور یہ نماز کے علاوہ قرآن اور تہجد کا پابند ہے۔ جب 12 سال گزر گئے، جھاڑ چھوٹے سے بڑا ہو گیا اور پھل دینا شروع کر دیا، اب وہ نوجوان اس بزرگ کی خدمت میں آئے، کہا حضور ایک شرط تو مکمل ہو گئی ہے، آپ دوسری شرط کیا ہے یہ بھی بتا دیجیے۔ تو اس باغ کے مالک نے کہا کہ دوسری شرط میری یہ ہے کہ میری ایک بیٹی ہے جو آنکھوں کی اندھی ہے، زبان کی گنگی ہے، ہاتھ کی لولی ہے، پیر کی لنگڑی ہے، اس سے تمہیں نکاح کرنا ہوگا، شادی کرنی ہوگی، تب میں مان جاؤں گا اور اللہ سے دعا کروں گا تمہاری غلطی کو معاف کرنا۔ لیکن جس کے دل میں واقعی اللہ کا ڈر و خوف ہو، وہ ہر حال میں اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہیں۔ جس کے دل میں اللہ کا خوف واقعی ہوتا ہے نا، وہ ہر حال میں اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا چاہتے ہیں۔ یہ نوجوان تو چاہتا تھا کہ کسی بھی حال اللہ راضی ہو جائے۔ اس نے کہا کہ ٹھیک ہے مجھے منظور ہے۔ اس باغ کے مالک نے خطبہ نکاح پڑھایا اور پڑھا کر کہا کہ دیکھو نوجوان، سامنے جو جھوپڑی ہے اس میں میری بیٹی کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے، اب میں نے تمہارا نکاح پڑھا دیا ہے، اب تم جاؤ، اب وہاں جا کر میری بیٹی سے ملاقات کر لو، یہ تمہارا جو ہے نا ملکیت میں آ گئی ہے۔ اس نوجوان نے جب اس جھوپڑی میں گیا، دروازہ کھٹکھٹایا تو اندر سے بڑے حسین و جمیل نیک پارسا پاکیزہ عورت نے دروازہ کھولا، جس کے چہرے سے نور برس رہا تھا۔ اور اس نوجوان نے دیکھا کہ میرے باغ کے مالک نے تو یہ کہا تھا کہ اس جھوپڑی میں میری بیٹی کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے، پھر ان کی بیٹی تو لنگڑی لولی تھی، لیکن سامنے جو دروازہ کھولنے والی تو بڑی نیک پاکیزہ حسین اور جمیل خاتون کے سامنے کھڑی ہوئی ہے۔ اس نوجوان نے کہا کہ یہ ایسا ہو نہیں سکتا، میں نے 12 سال رہ کر یہاں اس باغ کے مالک کی مزاج کو دیکھا ہے، ان کی بات چیت کو سنا سمجھا ہے، انہوں نے 12 سال میں کبھی جھوٹ تک نہیں بولا، کوئی غلط بات نہیں کی، تو باغ کا مالک بڑا نیک ہے۔ وہ نوجوان کہتا ہے پھر انہوں نے تو کہا تھا کہ بیٹی لنگڑی لولی ہے، لیکن یہ تو بیٹی تندرست نظر آ رہی ہے، چل پھر رہی ہے، تو انہوں نے سمجھا کہ شاید کچھ معاملہ ہے۔ وہ واپس پلٹ کر اس نوجوان اس باغ کے مالک کے پاس گئے اور کہا حضور آپ نے تو کہا تھا کہ اس جھوپڑی کے اندر میری بیٹی کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے، لیکن میں جب جا کر دیکھتا ہوں وہاں تو بڑے پاکیزہ نیک سیرت عورت، بڑے حسین و جمیل خاتون سامنے کھڑی ہوئی ہے۔ وہ نوجوان کہتا ہے بزرگ 12 سال سے میں آپ کے باغ میں خدمت کر رہا ہوں،
میں نے کبھی آپ کو جھوٹ بولتے ہوئے نہیں دیکھا، سنا سمجھا ہے۔ آخر وجہ کیا ہے یہ بتائیے؟ آپ نے تو کہا تھا آپ کی بیٹی لنگڑی لولی ہے، لیکن وہ تو صحت مند ہے، وجہ کیا ہے؟ تو وہ بزرگ کہتے ہیں کہ سنو، جو میں نے کہا بالکل سچ کہا ہے، وہ میری بیٹی ہی ہے۔ میں نے اپنی بیٹی کو ہندی اس لیے کہا کہ آج تک اس نے اپنی آنکھوں سے کسی غیر مرد کو نہیں دیکھا۔ بولے محبت سے سبحان اللہ۔ آج تک چھوٹی سے بڑی ہو گئی ہے، اپنے آنکھوں سے کسی غیر مرد کو نہیں دیکھا، تو لہٰذا اس لیے میں نے کہا کہ اس نے ایسا کوئی کام دیکھا ہی نہیں جس سے اللہ ناراض ہوتا ہو، تو میں نے کہا وہ ہندی ہے۔ اور آج تک میری بیٹی نے کوئی غلط بات اپنے کام میں جانے نہیں دی، اس لیے میں نے کہا کہ وہ بحری ہے۔ آج تک میری بیٹی کی زبان سے اللہ کے فضل سے جھوٹ نہیں نکلا، غیبت نہیں نکلا، کوئی ایسی بات نہیں نکلی، تو میں نے کہا اس لیے کہ میری بیٹی گونگی ہے۔ اور آج تک میری بیٹی نے اپنے والد کی اجازت کے بغیر یعنی اپنے قدم کو گھر کے باہر نہیں رکھا، اس لیے میں نے کہا کہ میں نے میری بیٹی لنگڑی ہے۔ لہٰذا میری بیٹی تو وہ ہے جس نے آج تک یعنی پیدا ہونے سے اب تک نہ ہاتھ سے، نہ پیر سے، نہ زبان سے، نہ آنکھوں سے، نہ کانوں سے ایسا کوئی کام کیا ہی نہیں جس کام سے اللہ ناراض ہوتا ہو، جس کام سے اللہ ناراض ہوتا ہو۔ اور وہ بزرگ کہتے ہیں نوجوان 12 سال سے میں نے تمہیں دیکھا ہے، جو ایک سیب کے لیے آج آئے میرے پاس اور معافی مانگنے لگ جائے، تو وہ بزرگ کہتے ہیں میں سمجھ گیا کہ تم واقعی بڑے نیک آدمی ہو، اللہ کا ڈر رکھنے والے ہو۔ تو میں نے 12 سال تک تم کو اپنی خدمت میں رکھ کر دیکھا کہ تمہاری عادت کیسی ہے، تمہاری مزاج کیسی ہے۔ تو وہ بزرگ کہتے ہیں نوجوان ان 12 سالوں میں جہاں تک میں نے اپنی بیٹی کو پالا پوسا ہے، وہ جیسی نیک اور پارسا اور پاکیزہ خاتون ہے، ایسا ہی میں نے تمہیں بھی پایا ہے۔ تم بھی بڑے نیک ہو، پاکیزہ ہو، اللہ سے ڈرنے والے ہو، اس لیے میں نے اپنی بیٹی کا نکاح تمہارے ساتھ کرا دیا ہے۔ آپ جانتے ہیں وہ نوجوان تھے کون؟ آپ جانتے ہیں وہ نوجوان کی بیوی تھی کون؟ آپ جانتے ہیں اس باغ کے مالک کون تھے؟ تو آپ سنیں کہ ایسے پاک ماحول میں اندازہ کرے کہ وہ باغ کا مالک کی مزاج کتنی پاک ہے، اس کی بیٹی کی مزاج کتنی پاک ہے، وہ نوجوان جو تھا اس کی مزاج کتنی پاک ہے۔ تو لہٰذا یہ نوجوان کوئی اور نہیں تھا، یہ غوث پاک کے والد حضرت شیخ ابو سہل جنگی روس رحمۃ اللہ تعالی، اور خواتین جو نیک پاکیزہ خاتون تھی وہ کوئی اور نہیں، وہ غوث اعظم کی ماں حضرت فاطمہ نور رضی اللہ تعالیٰ عنہا تھی۔ اور وہ باغ کا مالک جو بوڑھا آدمی تھا وہ کوئی اور نہیں، یہ غوث اعظم کے نانا حضرت سیدنا عبداللہ سمعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ ایسے پاک ماحول میں والد ایسے، والدہ ایسے، نانا ایسے، ایسے پاک ماحول میں جو بچہ پیدا ہوا اس کو غوث پاک کہا جاتا ہے۔ بولے محبت سے سبحان اللہ۔ یہ ہے میرے سرکار غوث پاک کی مختصر سے میں نے سیرت آپ کے سامنے رکھی ہے کہ سرکار غوث اعظم جس گھرانے میں آپ کھل رہے ہیں ان کے والد ایسے پاک۔ اگر آپ دیکھا جائے تو غوث اعظم کے والد، دادا، پردادا، اوپر تک غوث اعظم بیٹے ہیں امام حسن کے، بیٹے ہیں امام حسن کے، اور آپ کی والدہ یہ بیٹی ہے امام حسین کی۔ آپ کے والدہ کے والد کا نام عبداللہ سمعی، اگر اوپر چلے جائے تو پھر یہ بیٹے امام حسین کے ہیں۔ لہٰذا غوث اعظم صغیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد امام حسن کی اولاد میں سے ہے، والدہ امام حسین کی اولاد میں سے ہے۔ اوپر جا کر شجرہ دیکھے، غوث اعظم حسنی حسینی سید ہے، اور آپ غور کر لیں جس طرح پراپرٹی کا حصہ اپنی اولاد بیٹے کو دیا جاتا ہے، باپ کتنا بھی کمائے اس کا حصہ بیٹے کو ملتا ہے، اسی طرح باپ کی مزاج، باپ کا اخلاق، ماں باپ کے مزاج اور سوچ اور فکر بھی بیٹے کے اندر آتی ہے، اولاد کے اندر آتی ہے۔ مجھے بتائیے غوث اعظم کے والد سے لے کر امام حسن تک، والدہ سے لے کر امام حسین تک، یہ سارا گھرانہ ولیوں، قطب اور ابدال کا تھا۔
تو بیٹا بھی تو ولیوں کا امام بننا ضروری تھا کہ سارا گھرانہ غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کا ایسا مبارک گھرانہ تھا۔ لیکن آج میں آپ کے سامنے جو غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت تو آپ اکثر سنتے ہیں، کیا ماں پیٹ ولی تھے، عالم ارواح سے ولی تھے، جب پیدا ہوئے تو قرآن کے حافظ تھے، اب ماں کے پیٹ سے کرامات دکھاتے تھے، اور آپ نے کئی ہزار لوگوں کو اپنے آپ کے ہاتھ پر لوگوں نے توبہ کیا، یہاں تک کیا تھا 1,00,000 لوگوں نے غوث اعظم کے ہاتھ پر توبہ کر کر سچے مسلمان بنے، اور یہاں تک کیا تھا کہ 5,000 سے یہود اور عیسائی غوث اعظم کے ہاتھ پر کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوئے۔ سرکار غوث پاک کی زندگی، ان کے کرامات، ان کے تعلیمات، ان کے واقعات تو آپ اکثر سنا کرتے ہیں، لیکن میں نے آج جو جمعہ میں ٹاپک رکھا ہے وہ ٹاپک رکھا ہے کہ کیا ہمیں ولیوں کی ضرورت پڑتی کیوں ہے اور ولی ہوتا کون ہے۔ یہ بہت ضروری ہو گیا سمجھانا آپ کو کہ کچھ لوگ آج یوٹیوب کے ذریعے، فیس بک کے ذریعے اس طرح سے نوجوان آدمیوں بچوں کو بھٹکا رہے آنے والی نسل کو کہ صرف اللہ کافی ہے اور کچھ نہیں ہے۔ ہم نے کہا دیکھو یقیناً کارسار مددگار حقیقت میں اللہ ہی ہے، لیکن میں آپ کو بتاؤں اللہ والوں کی محبت بھی اللہ کی محبت ہے۔ اللہ کے ولیوں سے، اللہ کے دوستوں سے محبت کرنا یہ غیر نہیں ہے، غیر اللہ نہیں ہے، ان سے محبت کرنا بھی اللہ سے محبت کرنا۔ آپ کہیں گے اس کی دلیل کیا ہے؟ لوگ کہیں گے یہ کیا بات ہے؟ میں آپ کو یہ سمجھانا چاہ رہا ہوں ولی کی محبت بھی اللہ کی محبت ہے، ولی سے محبت کرنا اس سے اللہ راضی ہو جاتا ہے۔ تو لہٰذا اللہ والوں کی محبت کوئی غیر نہیں ہے، کوئی الگ نہیں ہے، ان کی محبت بھی اللہ کی محبت ہے۔ بولے ہم نہیں مانتے تو آپ اس سے پوچھئے کہ بتا تو اپنے ماں سے محبت کرتا ہے، اپنے باپ سے محبت کرتا ہے؟ بولے ہاں ماں سے بھی محبت کرتا ہوں۔ بھائی اچھا فرما بردار بیٹا یہی کہے گا نا میں اپنے ماں باپ سے محبت کرتا ہوں، اس سے پوچھو کیوں کرتا ہے؟ کیوں کرتا ہے؟ کہ اللہ کے خاطر، اللہ نے ماں باپ کی عزت کا حکم دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے ماں باپ سے محبت کرنے کا حکم دیا ہے، تو لہٰذا ماں باپ کی محبت بھی حقیقت میں اللہ کی محبت ہے، اسی طرح اولیاء اللہ کی محبت بھی اللہ کی محبت ہے، کیونکہ ان اولیاء اللہ سے بھی اللہ محبت کرتا ہے۔ قرآن سورہ مائدہ میں اللہ فرماتا ہے یحبنا یحبکم، اللہ فرماتا ہے ایمان والو اگر تم کلمہ پڑھنے کے بعد مرتد ہو جاؤ گے تو اللہ قرآن میں سورہ مائدہ میں فرماتا ہے میں تم سے اچھوں کو لا کر بتاؤں گا، اور سنو وہ کون ہو گے؟ یحبنا، میں ان سے محبت کرتا ہوں۔ بولے یا رسول اللہ، میں قرآن کی آیت پڑھ رہا ہوں، میں ان سے محبت کرتا ہوں اور وہ مجھ سے محبت کرتے ہیں۔ یہ اللہ والے ہیں، اللہ کے نیک بندے ہیں، تو ان سے محبت کرنا بھی اللہ سے محبت کرنا ہے۔ لیکن آج میں آپ کو یہ بتانے کی کوشش کروں گا کہ اولیاء اللہ کی ہمیں ضرورت ہے کیوں، جب حقیقی طور پر اللہ ہی مدد کرنے والا ہے، حقیقی طور پر اللہ ہی کارسار ہے، حقیقی طور پر اللہ ہی سب کی مصیبتوں کو ہٹاتا ہے، تو ہمیں چاہیے کہ رب سے محبت کرے، رب سے ہی مانگے۔ میں یہی تو آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں، ان کے ذریعے سے اللہ عطا فرماتا ہے، اور ان کی محبت بھی اللہ کی محبت ہے، کوئی غیر نہیں ہے۔ ان سے محبت کرو تو اللہ راضی ہو جاتا ہے، اور ان سے دشمنی کرو گے تو اللہ ناراض ہو جاتا ہے۔ میں اس بات پر کئی حدیثیں آپ کے سامنے رکھ سکتا ہوں کہ صحیح بخاری شریف میں حدیث پاک ہے، خود اللہ پاک فرماتا ہے ولی سے دشمنی کرنا مجھ سے جنگ کرنے کے برابر ہے۔ لیکن آپ غور کریں، یہ اللہ والوں کی زندگی کو سمجھنا ہے تو ایک بات اور آپ کو سمجھنا ہوگا۔ دیکھیں ہم 11ویں شریف کے مبارک مہینے میں داخل ہو گئے، اس کا پہلا جمعہ ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ ہمیں اولیاء اللہ کی محبت، تعلیمات اور ان کی ضرورت کیوں ہے اس کو بھی ہمیں سمجھنا ضروری ہے۔ کیونکہ آج ایسے لوگ ہیں، ہو گیا ہے کہ ہاتھ میں 10 انگوٹھیاں پہنے ہوئے، جہاں ہمیں وہابیوں سے بچنا ہے، غور سے سنو بچوں، جہاں بدعقیدہ وہابی آپ کو بھٹکانا چاہتے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ یہ غیر اللہ ہے، درگاہ شرک کے کہتے بن جا رہے ہیں، درگاہ میں ایسا ہو رہا ہے ایسا ہو رہا ہے، تو جہاں ہمیں ان وہابیوں سے دور رہنا ہے وہاں پر ہمیں آج کے اس دور میں کچھ ڈھونگی قسم کے باباؤں سے دور رہنا ہے، جو اپنے آپ کو یوں سمجھے کہ کوئی ہرا کپڑا پہن لیے، ہرا لباس پہن لیے، ہرا شملہ پہن لیے، ہاتھ میں 10 انگوٹھیاں رکھ لیے،
لمبے بال ضرورت سے زیادہ رکھ لیے اور پھر گانجے کا سگریٹ پی رہے ہو، نشہ کر رہے ہو اور اپنے آپ کو معاذ اللہ علی کا ملنگ کہتے ہیں، معاذ اللہ کی پناہ ایسی باتوں سے، تو لہٰذا اب آپ کو ضروری ہو گیا کہ اولیاء اللہ ہوتے کون ہیں اور ان کی پہچان کیا ہے، یہ بھی ضروری ہوگا آج کے فتنے والے دور میں۔ تو میں آپ کو بتاؤں گا آج وہابی ایسے لوگوں کو دیکھ کر ہی سنیوں پر فتویٰ لگا رہے ہیں کہ دیکھو سنی جواب ہے درگاہوں میں لوگ ناچتے ہیں۔ مجھے بتائیے درگاہ میں ناچنا کودنا یہ کسی عالم نے آج تک نہیں کہا، نہ ہی جو ہے کوئی عالم ایسا حرکت کرتا ہے اور نہ ہی جو واقعی درگاہ کا سجادہ ہو وہ اس بات پر خوش ہوتا ہے۔ کچھ نام نہاد لوگ بزرگان دین کی درگاہوں میں ایسی حرکتیں کر کر دوسروں کو بولنے کا موقع دے رہے ہیں اور وہ سیدھا سیدھا اہل سنت و جماعت کو بدنام کر رہے ہیں۔ ایسے فتنے کا دور ہے کہ آج مسلمان کو ایسے دور میں اپنے آپ پر نظر رکھنا یعنی اپنے ایمان پر نظر رکھنا اور اپنے عقیدے اور ایمان کی حفاظت کرنا بہت زیادہ ضروری ہو گیا۔ تو انشاءاللہ وہ ذریعہ کیا ہے؟ وہ بھائی جب قرآن میں اللہ خود فرما رہا ہے یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، وکونوا مع الصادقین، ایمان تو لا لیے ہو، اعمال بھی کر رہے ہو لیکن ایمان کو بچانا چاہتے ہو، وکونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، ان کی صحبت میں آ جاؤ تو تمہارا ایمان تمہارا عقیدہ مضبوط ہو جائے گا۔ لیکن آج وہابی آپ کو اللہ والوں سے دور کر رہے ہیں، وہ بھی ایسے لوگوں کو بتا رہے ہیں جو اللہ والے ہو ہی نہیں سکتے، ایسے ڈھونگیوں کو بتا کر رہے ہیں دیکھو درگاہ میں ایسا ہو رہا ہے، دیکھو درگاہ میں ایسا ہو رہا ہے، دیکھو درگاہ میں ایسا ہو رہا ہے، دیکھو بزرگان دین کا نام لینے والے ایسا کر رہے ہیں، دیکھو اللہ والے ایسا کر رہے ہیں۔ میں آپ کو بتاتا ہوں ولی کی پہچان ہے کیا؟ ولی کون ہوتا ہے؟ اگر آپ بولیں گے مولانا ولی آسمان پر اڑ کر بتائے وہ ولی وہ جو پانی پر چل کر بتائے وہ ولی، اگر آپ کہیں گے آسمان پر اڑنے والا ولی پانی پر چلنے والا بہت بڑا ولی ہوتا ہے، ہمارے دل کی بات بتا دے وہ ولی ہوتا ہے، ہر میں گھر میں کیا کھا رہے کیا پھرے یہ بتا دے یہ ولی ہوتا ہے، تو یہ آپ کی ساری باتیں غلط ہے۔ ہاں ولیوں سے یہ کرامتیں ہوتی ہیں، وہ ہوا میں اڑ کر بتاتے ہیں، وہ پانی پر چل کر بتاتے ہیں، لیکن اس کی پہچان یہ نہیں ہے، کیونکہ آج کی اس دور میں ایسے جادوگر بھی ہے جو غیر مسلم ہے، مسلمان نہیں غیر مسلم ہے، سادھو سنت ایسے ہے جو آپ کے گھر میں کیا ہو رہا ہے وہ بتا رہے ہیں، آپ کیا سوچ رہے وہ بتاتے ہیں، آپ کو ہوا میں اڑ کر بتاتے ہیں، پانی پر چل کر بتاتے ہیں، تو کیا آپ اس کو ولی مان لیں گے؟ نہ، تو یہ پہچان ولی کے لیے ہے۔ اصل میں ولی کی پہچان ہے کیا؟ ولی تو وہ ہوتا تھا جن کی صحبت میں رہ کر، جن کی سنگت میں رہ کر وہ بندہ بھی اللہ والا بن جاتا تھا۔ لیکن آج کون لوگ ہیں یہ جن کو دیکھ کر لوگ درگاہوں سے چیڑ لگے ہیں، جو اپنے آپ کو شملہ اور پہن کر تو یہ ایسی حرکتیں کر رہے ہیں جس کی وجہ سے ہم جو ہے بزرگان دین سے چڑ رہے ہیں۔ اس کو سمجھنا ہے تو آؤ میں آپ کو بتانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ سب سے پہلے آپ اپنے آپ کو سمجھیے، ولی کو سمجھنا ہے تو اپنے آپ کو سمجھنا ہے، آپ ہے کیا، آپ کیوں ہے، کیوں؟ کیونکہ سرکار کی حدیث پاک بھی ہے، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس نے اپنے آپ کو پہچانا اس نے اللہ کو پہچان لیا۔ تو پہلے آپ خود کو سمجھیے کہ آپ کیوں پیدا کیے گئے، دنیا میں کیوں آئے ہیں، وجہ کیا ہے آنے کی۔ تو اگر آپ کہیں گے مولانا اگر ہم دنیا میں اس لیے آئے ہیں صرف کھاتے رہے، تو میں نے کہا اگر کھانے کے لیے اللہ تمہیں پیدا کرتا، کھانے کے لیے اگر اللہ تمہیں پیدا کرتا تو تم سے زیادہ 4 پیر والا جانور کھاتا ہے، بیل جس کو کہتے ہیں، تو تم سے ہمارے سے زیادہ اس کی غذا، تو معلوم کیا ہو تم صرف کھانے کے لیے پیدا نہیں ہوا۔ آپ کہیں گے مولانا ہم سوتے رہیں گے، خالی سونے کے لیے پیدا کیے گئے، میں نے کہا تم سے زیادہ خرگوش سوتا ہے، خرگوش کی نیند بڑی ہے، تم سونے کے لیے بھی پیدا نہیں ہو۔ اور چڑیوں میں ایک ایسی چڑیا ہے، وہ چڑیا جو ہے نا مرد سے زیادہ، غور سے وہ چڑیا کا نام کتاب میں لکھا گیا ہے حیات الحیوان، علامہ ضمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی اگر آپ کتاب پڑھیں گے تو وہ چڑیا کے بارے میں بڑی ڈیٹیل کے ساتھ جو ہے آیا ہے۔ وہ چڑیا ایسی چڑی ہے، چڑیا آسمان میں چھوٹی سی چڑیا ہے، لیکن آپ جانتے ہیں مردانہ طاقت اس کے پاس اتنی ہے کہ آپ مرد اس کے پیچھے اتنی طاقت رکھتی ہے۔
تو صرف آپ جو ہے اپنے خواہشات کو پورا کرنے کے لیے پیدا نہیں ہوئے. ویسے تو چڑیا آپ سے زیادہ خواہش رکھتی ہے, آپ سے زیادہ مردانہ طاقت رکھتی ہے, تو پھر آپ پیدا ہوئے کیوں ہے؟ کیوں یہ کائنات اللہ تعالیٰ نے بنائی؟ زمین کس لیے بنائی گئی؟ آسمان کس لیے بنایا گیا؟ چاند تارے کس لیے بنائے گئے؟ یہ ہوا، یہ آگ، یہ مٹی، یہ کس لیے بنائی گئی؟ تو میں کہتا ہوں یہ ساری چیزیں اللہ نے، زمین ہو، آسمان ہو، چاند ہو، تارے ہو، پہاڑ ہو، جھاڑ ہو، یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے پیدا کی ہے. آپ غور کریں، انسان اس سے فائدہ اٹھا. میں اس لیے کہہ رہا ہوں پہلے آپ کو خود کو سمجھے، ولی سمجھ میں آئے گا، اللہ ولی سمجھ میں آئیں گے. میں بہت دور سے آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں. آپ غور کریں، یہ ہوا ہے، ہوا اگر ہوا نہ رہے تو انسان جی نہیں سکتا، انسان جی نہیں سکتا. لیکن انسان ہوا ہو اور انسان نہ رہے تو بتائیں ہوا کو کوئی نقصان ہوگا؟ بھائی انسان ہو، اگر انسان ہوا ہے اور انسان نہ رہے تو ہوا کو کوئی نقصان نہیں. لیکن انسان ہو اور اگر ہوا نہ رہتی تو انسان جینا مشکل ہو جاتا. معلوم کیا ہوا؟ یہ ہوا اللہ نے انسانوں کے لیے پیدا فرمائی. اب غور کریں، سمجھتے جائیے میں کیا سمجھانا چاہتا ہوں. پہلے خود کو سمجھیے کہ آپ ہے کیا، کس لیے آپ آئے. ہوا آپ کے لیے بنائی گئی ہے. آپ بتائیں یہ آگ ہو، یہ بھی ہمارے لیے بنائی گئی ہے. آگ ہو، انسان نہ ہو تو مجھے بتائیے آگ کو کوئی نقصان ہوگا؟ لیکن انسان ہو اگر آگ نہ رہتی تو بتائیں انسان کے پکانے کی چیزیں کیا ہوتے؟ معلوم کیا ہوا؟ یہ آگ بھی اللہ نے انسان کے لیے پیدا فرمایا. اسی طرح پانی کے بارے میں آ جائے، پانی ہو اگر انسان نہیں رہتا تو انسان کو کوئی نقصان، ہم پانی کو کوئی نقصان نہیں ہوتا. لیکن اگر انسان ہے، اگر پانی نہیں ہوتا تو بتائیں انسان پیتا کیسا؟ پانی کے بغیر انسان رہ نہیں سکتا. معلوم کیا ہوا؟ یہ پانی بھی اللہ نے انسان کے لیے بنایا. یہ ہوا انسان کے لیے بنائی گئی ہے تاکہ اس سے فائدہ لے. آگ یہ انسان کے لیے بنایا گیا تاکہ اس سے فائدہ لے. یہ پانی انسان کے لیے بنایا گیا تاکہ اس سے فائدہ لے. یہ مٹی، یہ زمین بھی اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے بنایا. اگر مجھے بتائیے اگر انسان نہ ہوتے، خالی زمین ہوتی تو نقصان کو زمین کا کچھ ہے؟ کچھ نقصان زمین کا نہیں ہے. لیکن اگر انسان ہوتے، اگر زمین نہ ہوتی تو آپ گھر کا بناتے، رہتے کہاں پر؟ معلوم کیا ہوا؟ یہ مٹی، یہ زمین اللہ نے انسانوں کے لیے پیدا فرمایا. یہ انسان کے نوکر ہے، یہ سمجھیے آپ. یہ ہوا، یہ پانی، یہ آگ، یہ مٹی، اسی چار چیزوں کا رواج ہے نا دنیا بھر میں. اسی طرح سائنس سے کائنات چل رہی ہے. یا اگر کائنات کا مجموعے کو آپ دیکھیں پوری دنیا کے تو یہ چار چیزوں پہ ٹکی ہوئی ہے. آگ، پانی، ہوا، مٹی، یہ چار چیزوں سے ٹکی ہوئی ہے. اور یہ چار چیزیں پھر آ جائے، پہاڑ آ جائے، آپ جانور کو لے لیں، یہ سارے یہ چار چیزوں میں ٹکے ہوئے ہیں. یہ چار چیزیں میں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں. پہلے آپ سمجھیے کہ انسان کو کس لیے بنایا گیا ہے، تو بہت آسان کر کر آپ کو سمجھ میں آئے ایسی باتیں آپ کو بتا رہا ہوں. خدا کے واسطے میرے ایک بات پر ذرا غور کرے اور اپنے ایمان اور عقیدے کو مضبوط کرے، توحید کو مضبوط کرے. توحید ملتی ہے اللہ والوں کے دربار سے. لہٰذا درگاہ پہ آنے والا میرا یہ چیلنج ہے کہ وہ شرک نہیں کر سکتا. یہ کیا بکواس کیا جا رہا ہے؟ خیر بات کو بڑا غور کرے کہ پانی ہو، آگ ہو، ہوا ہو، مٹی ہو، انسان کے لیے اللہ نے پیدا فرمایا. لیکن آپ غور کریں، کبھی ایک مثال دے رہا ہوں، باپ اگر بیٹا نافرمان ہو جائے تو کبھی باپ کیا کرتا؟ بیٹے کو صحیح کرنے کے لیے اپنے نوکر سے پٹواتا ہے کہ میرا بیٹا بڑا نافرمان ہو گیا، تو ذرا سیدھا تو کر دے. تو وہ نوکر اس باپ کے حکم پر بیٹے کو مارتا. لہٰذا اسی طرح اس مثال میں نہیں، اللہ تو لم یلد ولم یولد ہے، اللہ کی کوئی اولاد نہیں ہے، اللہ پاک ہے اولاد سے. لیکن سمجھانے کے لیے میں آپ کو ایک مثال دیا ہوں. جس طرح بیٹا نافرمان ہو جائے تو باپ سدھارنے کے لیے نوکر سے پٹواتا ہے، اسی طرح اگر رب کے بندے نافرمانی کرے تو ان کو تنبیہ کرنے کے لیے، ان کو سدھارنے کے لیے اللہ تعالیٰ کبھی طوفان لا دیتا ہے جو تمہارا نوکر ہے، جو تمہارے لیے پیدا کیا گیا ہے، لیکن وہ طوفان آ کر ہزاروں کی جانیں چلی جاتی ہے. یہ تنبیہ اللہ کی جانب سے ہوتا ہے. جو نوکر سے اللہ تعالیٰ تمہیں پٹوا کر تنبیہ کرتا ہے، جانو تم کس لیے پیدا ہوئے ہو، سمجھو کہ تم کس لیے پیدا کیے گئے ہو. لہٰذا
یہ آگ، یہ پانی، یہ مٹی، یہ ہوا، یہ پہاڑ، یہ جہاز، یہ چاند، یہ ستارے، یہ سورج، یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے پیدا فرمایا. بولو نا محبت سے. چاند سے پیدا انسان ہی لے رہے ہیں، تاروں سے پیدا انسان ہی لے رہے ہیں، سورج سے پیدا انسان ہی لے رہے ہیں. کتنی چیزیں آپ کو بتاؤ. وہاں جھاڑ سے پیدا انسان ہی لے رہے ہیں، پہاڑوں سے پیدا انسان ہی لے رہے ہیں، پانی سے پیدا انسان ہی لے رہے ہیں، آگ سے پیدا انسان ہی لے رہا ہے. تو لہٰذا یہ ساری کائنات جو بنی ہے یہ انسان کے لیے بنایا گیا ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے مولانا، جب ہم کھانے کے لیے، سونے کے لیے یا جو ہے اپنی خواہشات پوری کرنے کے لیے پیدا نہیں ہے، بلکہ ساری کائنات کو اللہ پاک نے انسان کو فائدہ پہنچانے کے لیے بنایا ہے. اب سوال یہ ہوتا ہے کہ تمہیں کس لیے بنایا گیا ہے؟ انسانوں کو. میں اس لیے کہہ رہا ہوں پہلے آپ اپنے آپ کو سمجھیں کہ آپ کس لیے بنا گئے ہیں. کیونکہ ہم اللہ پر یقین رکھنے والے لوگ ہیں. میں ان کی بات کر رہا ہوں. بعد انسان والے نے کھانے پینے، میں کہتا ہوں یہ مومن کی بات کر رہا ہوں الحمدللہ، جو اللہ پر یقین رکھتے ہیں، قیامت پر یقین رکھتے ہیں، جنت پر یقین رکھتے ہیں، فرشتوں پر یقین رکھتے ہیں. اس مسلمان کی بات کر رہا ہوں جو اللہ کے حکم کے آگے اپنے سر کو بھی جھکا لیتا ہے اور اپنے دل کو بھی جھکا دیتا ہے. میں آپ لوگ کی بات کر رہا ہوں. آپ پہلے سمجھیں کہ آپ کس لیے بنائے گئے ہیں، انسان کس لیے پیدا کیا گیا ہے. تو ہم آپ کہیں گے مولانا کیونکہ بغیر مقصد سے کوئی چیز بنائی نہیں جاتی. زمین بنایا اس کا بھی مقصد میں نے بتا دیا، آسمان بنا اس کا بھی مقصد ہے، چاند تارے سب بنائے گئے اس کا بھی مقصد ہے. ہم بھی اپنے گھر سے باہر نکلتے تو کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے. یا دکان جانے کا مقصد ہوتا ہے، یا بازار جانے کا مقصد ہوتا ہے، نماز جانے کا مقصد ہوتا ہے. مقصد پورا ہوا منزل واپس آ جائے. جب ہم معمولی سے گھر کے باہر بغیر مقصد سے باہر نہیں نکلتے تو اتنی بڑی دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں جب بھیجا ہے تو بھیجنے کا مقصد کیا ہے، کیوں انسان کو بنایا گیا، اس کی وجہ کیا ہے. جب اس پر ہم نے غور کیا تو اب اس کا جواب، آسان سے جواب ایک ہی چیز دے سکتی ہے، وہ قرآن. بولو نا سبحان اللہ. اب قرآن پر تو ہر مسلمان کو یقین ہے. ہم نے کہا قرآن تو کیا ہے، تو قرآن کہتا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ. پہلے یہ یقین کر لو کہ یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں. یہ اللہ کا کلام جس میں کوئی شک نہیں، کوئی شبہ نہیں. اس کی ہر بات سچی. بولتے رہیے سبحان اللہ. اس کا ہر پیغام سچا، اس کی ہر پیغام، اس کی ہر بات سچی ہے، ستھری ہے، صاف ہے، کیونکہ یہ بندوں کا نہیں اللہ کا کلام ہے. ہم نے قرآن سے پوچھا، ہم پریشان ہیں کہ انسان کو اللہ نے بنایا کس لیے ہے. کھانے کے لیے نہیں، پینے کے لیے نہیں، سونے کے لیے نہیں. کائنات بنائی ہمارے لیے ہے. ہمیں کس لیے بنایا گیا ہے؟ تو اللہ قرآن میں فرماتا ہے، ہاں میں بتاتا ہوں جواب کیا ہے. اللہ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے وَمَا خَلَقْنَا الْجِنَّ. اللہ قرآن میں فرماتا ہے خبردار سنو، میں نے اس دنیا میں انسان اور جنات کو صرف پیدا کس لیے کیا. اللہ فرماتا ہے إِلَّا لِيَعْبُدُونِ. میں نے انسان اور جنات کو اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے. بولیے محبت سے سبحان اللہ. کس لیے پیدا ہوئے؟ اللہ کی عبادت کے لیے. یہ قرآن کہہ رہا ہے، یہ قرآن کہہ رہا ہے. انسان یعنی اب اس پہ یقین وہی کرے گا جو اللہ پر یقین کرتا ہے. اور یقیناً ہم مسلمان ہیں، ہم اللہ پر یقین رکھتے ہیں اور قیامت کے دن پر یقین رکھتے ہیں. تو اللہ پاک فرماتا ہے تمہیں اللہ نے اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا. انسان کو کس لیے بنایا گیا سمجھ کر بنا؟ اللہ کی عبادت کے لیے اللہ پاک نے پیدا فرمایا. جب آپ جان گئے کہ آپ کا مقصد کیا ہے، اللہ کی عبادت، اللہ کی عبادت، تو اب سوال پھر ایک اٹھتا ہے. جب آپ کا مقصد آپ جان گئے کہ ہم اللہ کی عبادت کے لیے بنائے گئے ہیں، پھر ایک سوال یہ اٹھتا ہے کہ مولانا عبادت تو اس کی جاتی ہے جس کو ہم پہچانتے ہیں. بولو نا سبحان اللہ. پہچان بھی ہونا، جس کی آپ عبادت کریں اس کی پہچان بھی ہونا ضروری ہوتا. اگر اس کی پہچان نہیں ہے تو عبادت بیکار. پہچان میں بگڑ گئے، لوگوں نے چاند کو خدا مان لیا. پہچانے نہیں، لوگوں نے تاروں کو خدا مان لیا. پہچانے نہیں، لوگوں نے پہاڑ کو بھی خدا مان لیا. پہچانا نہیں، کسی نے سورج کو خدا مانا، کسی نے چاند کو خدا مانا، کسی نے تاروں کو مانا. آج بھی مان رہے آپ دیکھ رہے ہیں، کوئی آگ کی پوجا کرتا ہے، کوئی پتھروں کی کرتا ہے. تو لہٰذا عبادت جب صحیح ہوتی ہے جب اس کی پہچان آپ کو مل جاتی ہے. پہچان ہونا ضروری ہے. اللہ کی پہچان، اللہ کی معرفت کے بغیر آپ عبادت نہیں کر سکتے. اب اللہ کو پہچان کیا ہے؟ اگر آپ بولیں گے کہ مولانا اللہ کی معرفت کیسے ملتی ہے، اللہ کی پہچان کیسے ملتی ہے، تو اللہ نے کہا دیکھو پہلے تو یہ سمجھے کہ اللہ کی پہچان ہے کیا. معرفت کہتے کس کو ہے؟
کیونکہ حدیث پاک میں سرکار نے فرمایا اللہ کون ہے، کیسا ہے، اس پہ غور مت کرو. اللہ کون ہے، کیسا ہے، اس پر غور مت کرو. اللہ کی بنائی ہوئی نعمتوں پر غور کرو. اللہ کی بنائی ہوئی نعمتوں پر غور کرو، اللہ کے قریب ہوتے جاؤ گے. لہٰذا اب پہچان کا مطلب کیا ہے؟ تو اللہ کے بارے میں پہلے آپ کو اہم باتیں توحید کے بارے میں جاننا ضروری ہوگا، کیونکہ بغیر پہچان کی عبادت نہیں ہوتی. بغیر پہچان کے عبادت نہیں ہوتی. اللہ کی پہچان ہے کیا؟ تو ہم کہیں گے دیکھو لم یلد ولم یولد، اللہ ہے وہ ایک ہے. بولو نا سبحان اللہ. یہ پہچان اللہ ہے وہ ایک ہے، نہ اس کی کوئی اولاد ہے، نہ اس نے کسی کو جنا ہے، نہ اس کو نیند آتی ہے، نہ اس کا کوئی جسم ہے، نہ اس کے آنکھ ہے، نہ پیر ہے، نہ ہاتھ ہے، نہ آنکھ ہے. یہ اللہ کی ذات ہے، خود سے ہے. میں اس پر بیان کر چکا ہوں 4 جمعے الحمدللہ ہم نے توحید پر یہاں اس مسجد میں بیان کیا ہے، لگاتار 4 جمعے تک. لہٰذا اللہ کی معرفت کے بغیر، اللہ کی پہچان کے بغیر عبادت مکمل نہیں ہو سکتی. لیکن اللہ کی پہچان ملے کیسا؟ تو اللہ فرماتا ہے اس لیے کہ اللہ خود کہتا ہے کہ میں اپنی پہچان بتانے کے لیے اس دنیا میں اللہ کا کرم دیکھے. اللہ بڑا کریم ہے، وہ بندوں کو اپنی پہچان بتانے کے لیے اللہ خود فرماتا میں نے اس لیے تو نبیوں کو دنیا میں بھیجا ہے. بولو نا محبت سے سبحان اللہ. نبی سب سے پہلا ذریعہ ہوتا ہے اللہ کی پہچان دلانے کا. اب کوئی بندہ چاند کے ذریعے اللہ تک نہیں پہنچ سکتا، تاروں کے نبی کے ذریعے رب تک پہنچتا ہے. اللہ کی پہچان کے سب سے بڑے رہبر کہ اللہ ہے، تو اس کی پہچان بتانے کا سب سے بڑا ذریعہ نبی کی ذات ہوتی ہے. اب سمجھ گئے نبی کیوں آئے دنیا میں؟ وہ اللہ کو پہچاننے کے لیے آئے، تمہیں اللہ تک پہنچانے کے لیے آئے، اللہ کی معرفت دلوانے کے لیے آئے ہیں. اس لیے اللہ تعالیٰ نبی. اب دیکھیں حدیث پاک میں بھی ہے، علامہ قاضی ایاز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی کتاب الشفا میں حدیث پاک میں نقل فرمایا ہے کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے خود فرمایا کہ سنو، جب اللہ نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں، بولو نا سبحان اللہ. خود سرکار فرماتے جب اللہ نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں تو سرکار فرماتے اللہ نے اپنے نور سے میرے نور کو پیدا فرمایا ہے. لہذا نبی سب سے پہلے ذریعہ ہوتے ہیں اللہ کی پہچان کا. اس لیے دیکھیں آدم علیہ السلام کو دیکھیں، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام. ہم اس پر ایک اور دلیل دیتا ہوں، لوگ چاند تاروں کے ذریعے نہیں، نبی کے ذریعے اللہ تک جاتے ہیں. یہ اللہ کی پہچان کا سب سے بڑا ذریعہ نبی. بولو نا صبر کر، سست نہ ہو، بہت آسان کر کے تمہارے سمجھوں میں آئے اسی بات کرا. بولے رب کی سب سے پہچان کا سب سے بڑا ذریعہ کون ہوتا ہے؟ نبی ہوتا ہے. اس کی دلیل قرآن سے سن لیا. جب موسیٰ علیہ السلام فرعون کے پاس گئے اور فرعون نے سمجھا کہ موسیٰ جادوگر ہے، لہذا ان کو ہرانے کے لیے فرعون نے 12,000 یا 8,000 جادوگروں کو بلوایا جو فرعون کے خاص پلے ہوئے جادوگر تھے اور بڑے پہنچے ہوئے جادوگر تھے. سونے سے ان کے جسم کو فرعون نے بھر دیا. کہا فرعون نے کہ اب جو موسیٰ آ رہے ہیں ان کو ہروانا تمہاری ذمہ داری ہے. جادوگر تھے، وہ جانتے تھے جادو کی کلا کیسی ہے، جادو کے بارے میں. انہوں نے کہا ٹھیک ہے فرعون، ڈرنا نہیں، ہم ہرائیں گے. اب یہ فرعون کے پاس جب موسیٰ علیہ السلام آئے، جادوگر بھی کھڑے ہیں، کیونکہ فرعون سمجھتا تھا کہ معاذ اللہ نبی جادوگر ہے. لیکن نبی جادوگر نہیں، کیونکہ ان کے معجزات کو دیکھ کر کہ اللہ ہے اس کی سب سے بڑی دلیل نبی ہوتا ہے. اور ان کے معجزات کو دیکھ کر فرعون تو سمجھتا تھا کہ موسیٰ معاذ اللہ جادوگر ہے. لیکن قرآن کہتا ہے ہم نے موسیٰ کو بھجوایا فرعون کے پاس. فرعون کے پاس گئے تو جادوگروں نے موسیٰ علیہ السلام کے چہرے کو دیکھا. اللہ پاک اپنے نبیوں کے چہرے کو بھی ایسا بناتا ہے، ان کو دیکھتے ہی دل بھی جھکتا ہے، سر بھی جھکتا ہے. آج دیکھیں اللہ والوں کے چہرے ایسی ہوتے ہیں. کہاں گنجٹیوں کے پیچھے آپ جا رہے ہیں، کس کو ولی سمجھ رہے ہیں؟ لیکن پہلے آپ غور کریں، اللہ اپنے محبوب بندوں کے چہروں کو بھی ایسا بناتا ہے جس کو دیکھ کر اللہ یاد آ جاتا ہے. لہذا فرعون، میں اس بات کا دلیل دے رہا ہوں اس واقعے سے کہ اللہ کی پہچان کا ذریعہ نبی ہے. اس پر میں یہ واقعہ آپ کو سمجھا رہا ہوں. یہ قرآن میں سورہ بنی اسرائیل میں بھی اللہ پاک نے اس بات کا ذکر فرمایا ہے. اب غور کریں، فرعون نے جب کہا موسیٰ علیہ السلام سے جادوگروں سے لڑو، جادوگروں نے جب موسیٰ علیہ السلام کو پہلی بار دیکھا تو ان لوگوں آگے بڑھے اور آگے بڑھ کر کہتے ہیں کہ پہلے آپ کچھ کرتب دکھائے یا ہم دکھائے.
یعنی ان جادوگروں نے عزت کی چہرے کو دیکھ کر ادب کیا. یہ اللہ کے نیک بندوں کی عزت کرنے سے ابھی اللہ راضی ہو جاتا ہے. ہاں یاد رکھیں، جس سے اللہ محبت کرتا ہو ان کی عزت کرو. اس لیے حدیث پاک میں سرکار نے فرمایا اللہ نے جن کو عزت دی تم ان کو عزت دو. اللہ نے جن کو عزت دی تم ان کو عزت دو تو اللہ تمہاری عزت کو بلند کر دے گا. اور اللہ نے جن کو ذلت دی ہے اگر تم ان کی عزت کرو گے تو اللہ تمہیں ذلیل کر دے گا. آپ غور کر لیں، آج ہو رہا ہے. اماموں کی عزت رہی، علماء کی عزت رہی، مشائخ کی عزت رہی، روڈیوں کی عزت، پہلوانوں کی عزت، سود خوروں کی عزت. آج یہی ہو رہا ہے. اس لیے جن کو اللہ پاک نے عزت عطا فرمائی ہے ان کی آپ عزت کریے، پھر اللہ تمہاری عزت کو بھی بلند کر دیتا ہے. اب یہ ادا جادوگروں نے کہا پہلے آپ کچھ کر بتائیں گے. یہی بات اللہ کو پسند آ گئی. جو اتنے برسوں سے جادوگر تھے، جادو کر رہے تھے، شرک کر رہے تھے، لیکن اپنے محبوب بندوں کی عزت اللہ کو اتنی پسند آئی اللہ نے ان کے لیے ایمان کا دروازہ کھول دیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جادوگروں سے کہا نہیں پہلے تم کچھ بتاؤ. جادوگروں نے جادو سے سانپ بھیجا. موسیٰ علیہ السلام نے اپنی عصا کو ہاتھ زمین پر ڈالا، وہ آپ کا عصا اسوا بنا، سارے سانپوں کو نکل لیا. جادوگر سمجھ گئے بھئی ہم بھی تو جادوگر ہیں، اتنے زیادہ تجربے کار ہیں. ان کو پتہ چل گیا، وہ سمجھ گئے کہ موسیٰ واقعی اللہ کے نبی ہے، جادوگر نہیں. بھائی اگر آپ کسی فیلڈ میں آ گئے، اگر کوئی میکینک بیٹھا ہے، کوئی کپڑوں کا کاروبار کرنے والا بیٹھا ہے، تو جس فیلڈ کے آپ ہیں اس فیلڈ کے آدمی کو آپ سمجھ جاتے ہیں کہ یہ فیلڈ کا یہ آدمی ہے، بالکل یہ کام، ہاں یہ کام والا یہ آدمی ہے. لیکن وہ آدمی اگر فیلڈ سے ہٹ کر تو آپ بھی سمجھ جاتے ہیں. تو جادوگر سمجھ گئے اس جادو کی فیلڈ کے تو ہم ہیں برسوں سے، لہٰذا ہم نے جو جادو کیا یہ جادو ہے. موسیٰ علیہ السلام نے جو عصا پھینکا یہ جادو نہیں ہے، کیونکہ جادو کے ہر پینترے سے ہم جانتے ہیں باقی کا. لہٰذا یہ جادو نہیں، یہ قدرت کا کرشمہ ہے. موسیٰ علیہ السلام کے اس معجزے کو دیکھ کر سارے جادوگروں نے سجدے میں سر رکھا موسیٰ علیہ السلام کو، کیونکہ اس دور میں اللہ کے نیک بندوں کو تعظیم کا سجدہ کرنا جائز تھا. بولے محبت سے سبحان اللہ. تعظیم والا سجدہ. سجدے دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک سجدہ عبادتی، ایک سجدہ تعظیمی. پہلے دور میں نبیوں کو سجدہ کرنا جائز تھا، اس لیے قرآن میں ذکر ہے نا فرشتوں نے آدم کو سجدہ کیا. سورہ یوسف پڑھ کر دیکھیں یوسف علیہ السلام کو ان کے 11 بھائیوں نے سجدہ کیا. لہٰذا یہ تعظیمی سجدہ تھا. لیکن اب سرکار نے فرمایا میری امت میں کسی کو تعظیمی وقت سجدہ کرنا بھی حرام ہے. اب آپ سجدہ میں پیر کو کوئی سجدہ نہیں کر سکتا. کیوں؟ پہلے جائز تھا، اب جائز نہیں ہے. اب ان جادوگروں نے موسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کر سجدے میں گئے. اور جملہ دیکھیں قرآن اس کا ذکر کر رہا ہے. ان جادوگروں نے کہا ہم ایمان لائے. قالا، قرآن میں اللہ قالا، جادوگر بولے قالا ربی، ہم اس رب پر ایمان لائے. قالا ربی، ہم اس رب پر ایمان لائے. وموسیٰ ہارون، جو موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کا رب ہے. بولنا محبت سے سبحان اللہ. یہ نہیں کہا کہ ہم صرف رب پر ایمان لائے، کہا نہیں موسیٰ کے رب پر ایمان لائے. معلوم کیا ہوا؟ اللہ کی پہچان کا ذریعہ نبی ہوتا ہے، اللہ کی معرفت کا ذریعہ نبی ہوتا ہے، اور نبی ہی اللہ تک آپ کو پہنچاتا ہے. یہ سب سے بڑا ذریعہ ہے. اب کہ ایک اور حدیث دیکھیں، اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنی کتاب الامن والغلا میں حدیث پاک کو نقل فرمایا ہے. حدیث پاک ہے کہ ایک شخص نے حضور سے کچھ سودا کیا اور بات طے ہو گئی. اس سودا کرتے وقت وہ دو ہی تھے، حضور تھے، وہ شخص تھا، کوئی تیسرا نہیں تھا. وہ بات طے ہو گئی لیکن وہ آدمی بھٹک گیا، کہنے لگا نہیں میں نے آپ کو وقت دیا تھا اتنا ٹائم کا. سرکار نے فرمایا نہیں تو نے یہ ٹائم کا وقت دیا تھا، ابھی ٹائم مکمل نہیں ہوا، ابھی ٹائم پورا نہیں ہوا. وقت سے پہلے وہ حضور کو معاذ اللہ بازار میں روک کر حضور سے کہنے لگا میرا مال واپس دو. سرکار نے فرمایا ابھی تو بات جو طے ہوئی تھی ابھی اس کا وقت نہیں آیا ہے. وہ مکر گیا، وہ جھوٹ بولنے لگا نہیں وقت ہو گیا ہے. سرکار تو سچے امین تھے، امین تھے، صادق تھے سرکار. یہ تو کافر بھی اس بات کو مانتے تھے لیکن وہ دشمنی کرنے لگا نہیں میں نے تو جو وقت دیا تھا وہ ہو گیا ہے. سرکار اس کو کہہ رہے کہ ابھی وقت نہیں ہوا. تو اس نے کہا کوئی گواہ ہے تو بتا. تو یہ دو بات ہو رہی تھی. حضرت سیدنا حنظلہ آ گیا، صحابی رسول، ایک صحابی آ گیا. حضور کیا معاملہ ہے؟ بولے اس نے جو وعدہ کیا تھا وہ وعدے کے وقت ابھی ٹائم مکمل نہیں ہوا لیکن یہ وقت سے پہلے کہہ رہا ہے میرا مال دو.
ابھی وقت ہوا نہیں، وقت سے پہلے کہہ رہا ہے میرا مال دو. اور اے حنظلہ اس وقت جو ہے نا کوئی گواہ بھی نہیں، ہم دونوں تھے، تیسرا کوئی تھا نہیں، کوئی گواہ کا ملاقہ بتاتا. یہ کہہ رہا گواہ لاؤ کہ ہم دونوں کی لاش، تیسرا تو کوئی تھا نہیں، اب گواہ کیسے پیش کروں؟ وہ صحابی رسول حضرت سیدنا حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یا رسول اللہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اس کا بھی یہ جھوٹا اور آپ سچے. وہ صحابی کہنے لگے میں گواہی دیتا ہوں یہ جھوٹا اور آپ سچے ہیں. تو سرکار نے فرمایا حنظلہ اس وقت تو تم تھے نہیں، گواہی کیسے دے رہے ہو؟ بولے حضور صرف آپ کے خاطر. بولے کیوں؟ تو صحابی کہنے لگے حضور ہم نے رب کو دیکھا. بولے نہیں. تو اب کہ مانا صرف آپ کے کہنے پر. وہ صحابہ کا عقیدہ رکھے مانا کہ اللہ ہے صرف آپ کے کہنے پر، نبی کے ذریعے اللہ کی پہچان ملتی ہے. یہی آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں. جنت دیکھا نہیں، آپ کے کہنے پر مان لیا. دوزخ دیکھا نہیں، آپ کے کہنے پر مان لیا. فرشتوں کو دیکھا نہیں، آپ کے کہنے پر مان لیا. یا رسول اللہ ہم نے رب کو بھی دیکھا نہیں، آپ کے کہنے پر مان لیا. بولو نا محبت سے سبحان اللہ. آپ کے کہنے پر مان لیا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس بات پر اتنا خوش ہوئے. سرکار فرماتے ہیں کہ لوگوں میری شریعت میں تو یہ ہے کہ اگر کوئی معاملہ ہو جائے اس کے لیے 2 گواہ ہونا ضروری ہے. 2 گواہوں کا ہونا ضروری ہے. نکاح میں 2 گواہوں کا ہونا ضروری ہے. ہر چیز میں 2 گواہ ہونا ضروری ہے. لیکن حنظلہ نے جو کام کیا ہے آج کے بعد کسی معاملے میں یہ تنہا گواہی بھی دے تو اس کی ایک کی گواہی 2 کے برابر مانی جائے گی. مولانا محبت سے سبحان اللہ. اب غور کریں اس حدیث سے پتا چلا اللہ کی پہچان کا سب سے بڑا ذریعہ نبی ہوتے ہیں. اللہ کی پہچان کا سب سے بڑا ذریعہ نبی ہوتے ہیں. پہچانو گے تبھی تو عبادت کرو گے، پہچانو نہیں تو عبادت کیا کی. لہذا وہ نبی ہوتا ہے جو اللہ کی پہچان آپ کو دلواتا. یہ قرآن کی ایک آیت سے میں نے بتا دیا، اور بھی آیتیں ہیں میں آپ کو بتاتا کہ کس طرح اللہ پاک اپنے. تو لہٰذا نبیوں کو اللہ اپنی پہچان دے کر دنیا میں بھیجتا ہے. وہ آتے ہیں اور ان کے ذریعے سے اللہ تک پہنچ جاتے ہیں. اب قیامت تک کوئی نبی آنے والا نہیں، حضور پر نبوت ختم ہو گئی ہے. اب ولی کون ہوتے سمجھے آپ؟ بولے سبحان اللہ. اب قیامت تک کوئی نبی آنے والا نہیں ہے، لیکن رب کی پہچان تو ابھی باقی ہے. کوئی ایسے لوگ جب تک رب کو نہیں پہچان رہے، کوئی چاند، کوئی سورج، کوئی تاروں، کوئی آگ نہیں پہنچے. پہچان والا کام تو قیامت تک چلنا ہے. پہچان والا کام تو قیامت تک چلنا ہے. یہ تو نبی ہوتے تھے. اس لیے میں کہتا ہوں نبی کا تعلق سیدھا ڈائریکٹ رب سے ہوتا ہے، بندوں کا نہیں. بندوں میں نبی کا تعلق سیدھا ڈائریکٹ. بولے ڈائریکٹ رب سے تعلق کرو. میں نے کہا ڈائریکٹ تعلق رب کا صرف نبی کا ہوتا ہے. ڈائریکٹ رب سے تعلق صرف نبی کی ذات کا ہوتا ہے. اور جس کو جو ملتا ہے اللہ پاک ذریعے سے دیتا ہے. ڈائریکٹ اللہ سے مانگو. ڈائریکٹ کا تعلق صرف نبی ہوتا ہے. یہ اللہ ذرا بات کو سمجھے. صرف نبی ہوتا ہے جو اللہ سے ڈائریکٹ تعلق رکھتا ہے. صرف نبی ہوتا ہے جو اللہ سے وہ رب سے لیتا ہے اور بندوں کو دیتا ہے. یہ میں نے خود بخاری شریف میں حدیث پاک ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح بخاری کتاب العلم یہ حدیث پاک موجود ہے. سرکار نے خود فرمایا واللہ یوتی انا قاسم. سرکار فرماتے ہیں اللہ دینے والا ہے اور میں بانٹنے والا ہوں. یہ حدیث غور کریں کہ اللہ سے ڈائریکٹ تعلق صرف نبی کا ہوتا ہے. اور نبی وہ ہوتا تو انسان ہی ہے. غور کریں آپ، کوئی فرشتہ نہیں، کوئی جن نہیں معاذ اللہ. نبی بھی انسان ہی ہوتا ہے. کوئی نبی ہوتا تو انسان ہی ہے، لیکن کوئی انسان نبی کی طرح نہیں ہوتا. بولے نا محبت سے سبحان اللہ. یہ بھی غور کرے، بندہ ہوتا ہے خدا نہیں ہوتا نبی. اس لیے آپ دیکھیں ہم کیا پڑھتے کلمہ طیبہ میں اشہد ان لا الہ الا اللہ، گواہی دیتے اللہ کے علاوہ کوئی عبادت نہیں. واشہد ان محمد، اس بات کی بھی گواہی دیتے کہ واشہد ان محمد صلی اللہ علیہ وسلم عبدہ ورسولہ، اس کے بندے اور رسول ہے. بندہ اس لیے کہہ رہے ہیں کوئی ان کو خدا نہ سمجھے. عبدہ اس لیے کہتے ہیں کوئی نبی کو خدا نہ سمجھے. ورسول اس لیے کہہ رہے ہیں کوئی نبی کو اپنی طرح نہ سمجھے. یہ عقیدہ ذہن رکھو، یہ 1400 سال پرانا والا عقیدہ. نبی ہوتا انسان ہی ہے لیکن کوئی انسان نبی کی طرح نہیں ہوتا. اس کا ڈائریکٹ تعلق اللہ سے ہوتا ہے. وہ رب سے لیتا ہے، بندوں کو دیتا ہے. اب غور کرنے کی بات یہ ہے کہ ڈائریکٹ ہاں اللہ پاک ذریعوں سے عطا فرماتا ہے. مجھے بتائے بارش
ہمارے لیے ضروری ہے لیکن ذریعہ ابر کو بنا دیتا ہے. بھوک ہم مٹاتا ہے لیکن ذریعہ روٹی اور چاول کو بنا دیتا ہے. پیاس مٹانے کے لیے ذریعہ اللہ پاک نے پانی بنا دیا ہے. اسی طرح حقیقی طور پر مدد کرنے والا اللہ ہی ہے. ذریعہ غوث اعظم کو بنا دیتا ہے, غریب نواز کو بنا دیتا ہے, بندہ نواز کو بنا دیتا ہے. اب غور کرنے کی بات ہے, اب اللہ کی پہچان کے بغیر عبادت نہیں ہو سکتی, اور اللہ کی پہچان کرانے والے سب سے بڑے نبی ہوتا ہے. اگر آپ کہیں گے نہیں ہم نے سورج کو غور کیا اور غور کرنے کے بعد کہا کہ سورج کو بنانے والا اللہ, چاند کو بنانے والا اللہ, ہم نے نبی سے تھوڑا ہی پہچانا, سورج اور چاند کو دیکھ کر اللہ کو پہچانا ہے. میں نے کہا تم نے اگر سورج اور چاند کو دیکھ کر اللہ کو پہچانا تو مومن نہیں موحد ہو سکتے ہو. موحد تمہیں کہا جائے گا, لیکن جو نبی کے ذریعے اللہ تک جاتا اس کو مومن کہا جاتا ہے, اس کو مسلمان اور مومن. اور خود قرآن میں اللہ پاک فرماتا ہے محبوب اگر کوئی اپنی جانوں پر ظلم کرے تو وہ کیا کرے, مولا تیرے دربار میں آئے, تجھ سے توبہ مانگے, تجھ کو راضی کرے, تو اللہ فرماتا ہاں آنا میرے دربار میں یہ ہے, میں ہی تمہارے گناہوں کو معاف فرمانے والا ہوں, میں ہی بڑا غفور ہوں, رحیم ہوں. لیکن مجھے پانا ہے تو مسجد میں نہیں, جاؤ کا وہ مصطفیٰ کے دربار میں آئے, حضور کے بارگاہ میں آ کر کہ اے اللہ رسول کے صدقے میں ہم سے راضی ہو جا. اللہ فرماتا ہے واللہ غفور رحیم, پھر اللہ بڑا معاف کرنے والا رحم کرنے والا بن جائے گا. لہذا یہ نبی کی ذات ہوتی ہے جو اللہ تک پہنچاتی ہے. لیکن اب نبی آنے والا, بولو نا کوئی نبی آئے گا, یہی یقین رکھنا چاہیے, یہی عقیدہ ہے کوئی نبی قیامت تک آنے والا. لیکن کام تو ابھی بھی باقی ہے, معرفت والا, اللہ کی پہچان والا کام. پہچانو گے تو عبادت کرو گے, لیکن قیامت تک کوئی نبی آنے والا نہیں. لیکن ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں دنیا میں جیسا رہتا ہوں قبر میں بھی ایسی رہتا ہوں. بولنا سبحان اللہ. میرا دنیا میں تمہاری زندگی کے زیادہ قبر میں بھی ایسی ہے. لہذا نبی ہمارے سرکار خود فرماتے ہیں, جب ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ جب ہم درود پڑھتے ہیں تو آپ سن لیتے ہیں یا فرشتے آپ تک پہنچا دیتے ہیں, لیکن آپ دنیا میں جانے کے بعد جب آپ قبر شریف میں چلے جائیں گے تب کیسا ہوگا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ اللہ تعالیٰ نے زمین پر حرام کر دیا ہے کہ وہ نبی کے جسم کو نقصان پہنچائے. لہذا سرکار خود فرماتے ہیں جس طرح ظاہری زندگی میں نبی ہوتا ہے قبر میں بھی اللہ کی عطا سے نبی زندہ ہوتا ہے. مولانا محبت سے سبحان اللہ. لہذا اب غور کریں, نبی زندہ, ہمارے آقا آج بھی زندہ ہے قبر پر, بولو محبت سے, یقیناً زندہ ہے. اور اس پر کئی دلیل حیات النبی پر بھی میں الحمدللہ پر بیان کیا. قرآن حدیث میں خود اپنے جذبے یا شوق میں نہیں کہہ رہا ہوں, قرآن حدیث کی کئی آیتیں ہیں قرآن میں اور حدیث پاک میں کہ نبی اللہ کی عطا سے قبر میں زندہ ہوتا ہے. اب قیامت تک تو کوئی نبی آنے والا نہیں ہے اور ہمارے نبی خاتم النبیین ہے. اب قیامت تک کوئی نبی آنے والا نہیں ہے, تو لہذا ہمارے نبی زندہ تو نبی کا فیض بھی زندہ, نبی کا کام بھی زندہ. مولانا محبت سے سبحان اللہ. مجھے بتائیے جس طرح یہ ٹیوب لائٹ میں آپ روشنی دیکھ رہے ہیں یہ آگ کہاں سے رہی ہے؟ بولے کرنٹ سے آ رہی ہے. بولے کرنٹ کہاں سے آ رہا ہے؟ وائر سے آ رہا ہے. وائر ایک ذریعہ ہے اور ایک کھمبا ہے, کھمبے سے جنکشن ہے, جنکشن سے اگر اوپر تک چلے جائے تو جہاں بجلی پیدا ہوتی ہے جس کو ہم بجلی گھر بولتے ہیں, کرنٹ کا گھر بولتے ہیں, وہاں سے کرنٹ تقسیم ہو رہا ہے. میں کہہ رہا ہوں یہی تو آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں. اب غور کریں, کرنٹ تو بجلی گھر میں پیدا ہوتا ہے لیکن پوری دنیا کو روشن کر رہا ہے, پورے گھروں کو روشن کر رہا ہے, گلیوں کو روشن کر رہا ہے. اصل فیض کرنٹ کا ہے, اصل معاملہ کرنٹ کا ہے, بجلی گھر میں وہ پیدا ہو رہی ہے. اسی طرح ایمان کا اصل مرکز مدینہ ہے. مولانا محبت سے سبحان اللہ. ایمان کا توحید کا اصل مرکز مدینہ ہے, اور جس کو جو دولت ملتی ہے اللہ تعالیٰ حضور کے صدقہ ہی نہیں عطا فرماتا ہے لیکن ذریعے بنا دیتا ہے. کبھی ذریعہ وہ بغداد بن جاتا ہے, کبھی اجمیر بن جاتا ہے, تو کبھی گلبرگہ بن جاتا ہے. مولانا محبت سے سبحان اللہ. لہذا مین کرنٹ کا جنکشن جیسا بجلی گھر ہے, مین مرکز ایمان کا مدینہ, وہاں سے سب کو فیض ملتا ہے, چاہے وہ بغداد والا ہو, چاہے وہ اجمیر والا ہو, چاہے وہ گلبرگہ والا ہو, چاہے وہ حیدرآباد کے آرام فرمانے والے سلطان العارفین بابا شرف الدین ہو. فیض تو مدینے سے لے کر آتے ہیں.
وہاں سے لے کر سب کے دلوں کو روشن کرتے ہیں. لہٰذا میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں جو اللہ کی عبادت کے لیے اللہ نے انسانوں کو پیدا کیا، ایک بات جو آپ کو سمجھا رہا تھا. دوسری بات، اللہ کی عبادت کے لیے اللہ کو پہچاننا ضروری ہو گیا. اب پہچاننے کا ذریعہ سب سے پہلے بولو نا کون ہوتا ہے؟ نبی کی ذات ہوتی ہے. کون ہوتا ہے؟ نبی ہوتا ہے. اب میں اس پر قرآن کی آیتیں اور حدیث پڑھ کر سنا دی ہے اس پر ہے. اب بات آ گئی، اب نبی تو آئیں گے، قیامت تو کوئی نبی آنے والا ہے نہیں، تو پھر رب کی پہچان کون؟ تو اب سمجھو ولی، بولو نا محبت سے سبحان اللہ. اب غوث اعظم کو سمجھو، اب غریب نواز کو سمجھو، اب بندہ نواز کو سمجھو کہ یہ اولیاء اللہ جو نبی کے نائب ہوتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو آپ کو نبی تک پہنچاتے ہیں اور نبی اللہ تک پہنچاتا ہے. بولو نا محبت سے سبحان اللہ. بولے یہ آپ نے کیا کہہ دیا؟ یہ میں خود نہیں کہہ رہا ہوں، سرکار خود فرماتے ہیں. حدیث پاک میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سرکار فرماتے ہیں میری امت کے علماء اللہ تعالیٰ ان سے وہ کام لے گا جو کام اللہ نبیوں سے لیتا تھا. میری امت کے علماء وہ کام کر کر بتائیں گے جو کام نبی کر کر بتاتا تھا. سرکار فرماتے ہیں وہ میری امت کا ولی کر کر بتائے گا. کیوں؟ کیونکہ اب قیامت تک کوئی نبی آنے والا نہیں، اب ولی آتے رہیں گے. نبوت کا دروازہ بند ہے، ولایت کا دروازہ کھلا ہے. اب ولی قیامت تک آتے رہیں گے. اور آپ دیکھیں ہم کیا تھے، لیکن آئے غریب نواز ہندوستان، بولو نا تنہا آئے تھے، تنہا، نہ فوج غریب نواز کے ساتھ تھی، بس چند فقیروں کو لے کر غریب نواز آئے تھے. اور راجستھان کا وہ علاقہ جہاں پر جو ہے نا پرتھوی راج جیسے بڑے بڑے ظالم بادشاہوں کا راج تھا، لیکن تنہا غریب نواز آئے اور لاکھوں کو مسلمان بنایا. مجھے بتا کیا غریب نواز کے ہاتھ میں معاذ اللہ تلوار تھی، کوئی فوج تھی، جنگ تھی؟ کہ اتنی جھوٹ آج نوجوان بچوں کو یہ بھٹکا دیا جاتا ہے کہ دیکھو اسلام تلوار کی زور پر پھیلا. میں کہتا ہوں پھر ہندوستان میں غریب نواز تو تنہا آئے تھے، نہ ان کے پاس تلوار تھی نہ ہتھیار تھا. وہ بالکل ایک جوڑے پر، اور اس جوڑے پر بھی حدیث روایت میں آتا ہے کہ غریب نواز جو جوڑا پہن کر آئے تھے اس پر ایک نہیں کئی پیمن لگے ہوئے تھے. ایسا جوڑا، یوں سمجھیے ہاتھ میں ایک آسا تھا اور ایک کاسا تھا اور لباس بھی پیمن لگا ہوا. صرف معین الدین آئے تھے اللہ کی رضا کے لیے مدینے والے کے حکم سے، اور لاکھوں لوگوں کو اللہ سے ملوا دیا. بولو نا محبت. کیسے؟ بولے اپنے اخلاق سے، اپنی بات چیت سے، اپنے حسن اخلاق سے لوگ آتے رہے، غریب نواز کا چہرہ دیکھتے رہے اور مسلمان ہوتے رہے. لہذا اب جو اللہ کی پہچان مل رہی ہے لوگوں کو، وہ ولی کا ذریعہ. یہ ولی نبی کے غلام ہوتے. ذرا غور کریں، ولی کیا ہے؟ ولی اللہ والے کون ہے؟ ولی کون ہے؟ ولی کون ہے؟ میں نے کہا یہ اللہ کی پہچان کا ذریعہ. بولو نا سبحان اللہ. میں نے بتایا نا. اب دیکھیں ایک شخص تھا غریب نواز کی بارگاہ میں، ایک شخص آیا آ کر کہنا حضور ایک آدمی ہے. بولے کیا کر رہا؟ بولے 6 مہینے تک وہ کھانا نہیں کھاتا نہ پانی پیتا. 6 مہینے تک. دیکھیے غور کر، کتنے مہینے تک؟ 6 مہینے تک نہ وہ کھانا کھاتا ہے نہ وہ پانی پیتا ہے. لیکن وہ لوگ پجاری آگ کی عبادت کرتے ہیں. دیکھیں 6 مہینے تک عبادت، کھانا نہیں کھا رہے، پوجا آگ کی کر رہے ہیں. غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ گئے اور ان کو، کیونکہ ایسے جب 6 مہینے تک کھاتے نہیں تو کوئی لوگ متاثر ہو جاتے، لوگوں کے قریب ہو رہے تھے. غریب نواز گئے اور جا کر ان لوگوں کو بھی سمجھایا کہ اللہ کی عبادت کرو. ابھی پہچان ملی نہیں تھی، پہچان ملی نہیں تھی نا. غریب نواز ذریعہ بنے، اللہ کی عبادت کرو. اور غریب نواز سے انہوں نے کہا کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ آگ کی عبادت ہم اس لیے کرتے آگ ہمیں نہ جلائے. غریب نواز کہتے کہ آگ بھی بغیر اللہ کے حکم سے کسی کو نہیں جلاتی. یہ کہہ کر غریب نواز نے اپنے نالین اتار کر آگ میں پھینکی، اور کچھ گھنٹے کے بعد جب نالین کو آگ سے نکالا تو نالین کی جوتی، اس غریب نواز کی جوتی کے رسی کو تک آگ نے نہیں جلایا. رسی کو تک آگ نے نہیں جلا، ڈوری کو تک آگ نے نہیں جلا. یہ کرامت دے کر جو برسوں سے آگ کی عبادت کر رہے تھے، غریب نواز کے ذریعے ان کو اللہ کی پہچان مل گئی ہے. بولے نا محبت سے سبحان اللہ. یہ ہوتے ہیں ولی. بولو سبحان اللہ. کس کو آپ ولی سمجھ رہے ہیں؟ ولی تو ایسے ہوتے ہیں، یہ جو آپ کی دل کی بات بتا دے، یہ گانجے پینے والے، یہ جو ہے لمبے بال 10 انگوٹھی پہننے والے، ان کو یہی تو ایسی حرکتیں کر رہے ہیں جو وہاں بھی آج بول رہا ہے.
بدعقیدہ آج بول رہا ہے، ورنہ ولی تو وہ ہوتا ہے جن کے فیضان سے جو بدبخت آ جائے وہ نیک بخت بن جاتا ہے، بے نمازی آ جائے نمازی والا بن جاتا ہے، شرابی آ جائے تو وہ ولی کی صحبت میں رہ کر شراب چھوڑ دیتا ہے، گندی حرکتیں چھوڑ دیتا ہے، گندی مزاج ختم ہو جاتی ہے، کیونکہ اللہ والوں کی صحبت میں رہ کر وہ بھی اللہ والا بن جاتا ہے۔ کتنے لوگ نہیں تھے جو شراب کے عادی تھے، جوئے کے عادی تھے، زنا کے عادی تھے، اللہ کو چھوڑ کر آگ کی عبادت کر رہے تھے، پہاڑ کی عبادت کر رہے تھے، تو ان لوگوں کو کلمہ کس نے پڑھایا؟ نبی کے دنیا سے جانے کے بعد یا غوث اعظم نے پڑھایا، یا غریب نواز نے پڑھایا، یا بندہ نواز نے پڑھایا۔ یہ اولیاء اللہ ہے، یہ ولی ہوتے ہیں جن کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی پہچان ملتی ہے۔ بولے محبت سے سبحان اللہ، ولیوں کے ذریعے اللہ کی پہچان ہوتی ہے۔ بولے محبت سے بولے سبحان اللہ، تھکے نہیں آپ، تھکے نہیں، چہروں کو بہت خوشحال رکھتے، بولیے سبحان اللہ۔ حدیث پاک میں آتا ہے جہاں ولیوں کا ذکر ہوتا ہے اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ آپ بیٹھے ہی مسجد میں ہو، اور مسجد میں بیٹھنا بھی عبادت ہے، نماز کے انتظار میں بیٹھنا بھی عبادت ہے، آپ بیٹھے ہی مسجد میں ہو۔ پھر موضوع بھی میں نے ایسے لیا ہے، آج کچھ ڈھونگیوں کو دیکھ کر، کچھ چینلوں کو دیکھ کر، جتنے وہابی بدعقیدہ لوگ چینلوں پر بتا رہے ہیں نا آپ کو درگاہ میں ایسا رہا، درگاہ میں ایسا رہا، میں کہتا ہوں انہوں نے ولی کو پہچانا ہی نہیں۔ ولی ہوتا، ولی ہو اور ان کی صحبت میں بیٹھنے والا ہو، ولی کے ذریعے تو اللہ کی پہچان ملتی ہے۔ بولو غور کر، میں شروع سے سمجھاتے جا رہا ہوں آپ کو، ولی کے ذریعے تو اللہ کی پہچان ملتی ہے۔ اب آئے ولی ہوتا کون ہے، اب یہ سمجھنے کی بات ہے۔ قرآن سے پوچھا ولی کون ہوتا ہے، تو اللہ فرماتا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ اللہ فرماتا ہے الا ان، خبردار ہو جاؤ، بے شک اولیاء اللہ، اللہ کے دوستوں کو، لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، اللہ کے دوستوں کو نہ خوف ہوتا ہے نہ غم ہوتا ہے۔ بولے نا محبت سے سبحان اللہ۔ پھر ہم نے کہا مولا ان کی اور پہچان بتا۔ اللہ فرماتا ہے الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ اللہ آگے ارشاد فرماتا ہے دو اور پہچان نشانیاں دے دیتا ہوں ولی کی پہچان۔ کہا کیا؟ الذین آمنوا، وہ ایمان والے ہوتے ہیں، بولے نا محبت سے، وہ ایمان والے ہوتے ہیں، وکانوا یتقون، اور دوسری پہچان ان کی ہے وہ تقوی اور پرہیزگاری والے ہوتے ہیں۔ مجھے بتائے شراب پینا میں تقوی ہے؟ گانجا پینے میں تقوی والا کس کو کہیں گے آپ؟ جو شراب نہ پیتا ہو، جو گانجا کے قریب نہ جاتا ہو، تقوی والا کس کو کہیں گے آپ؟ جو جھوٹ نہ بولتا ہو، جو غیبت نہ کرتا ہو، تقوی والا اسی کو تو آپ کہیں گے۔ جو کام سے اللہ اس کا رسول ناراض ہوتے ہو، ولی وہ کام کرتا نہیں ہے، تو یہ کون لوگ جو بھیڑ لیے گھس گئے ہیں، جو اہل سنت و جماعت کے میں گھس کر آج وہابیوں کو بولنے کا موقع دے رہے ہیں، جو گانجا بھی پی رہے ہیں، جو لمبے بال بھی رکھ رہے ہیں، یہ ولی کی پہچان ہے؟ نا، ولی کی پہچان یہ نہیں ہے بچوں، غور کرو ولی کی پہچان کیا ہے۔ سب سے بڑی پہچان ولی کی یہ ہے، وہ اللہ سے ڈرنے والا ہوتا ہے، تقوی والا ہوتا ہے، پرہیزگاری والا ہوتا ہے، اور جو ان کی صحبت میں بیٹھ جائے وہ بھی اللہ والا ہو جاتا ہے۔ آپ غور کرتے جاؤ، آپ کے دل کی بات بتا دے وہ ولی، غلط ہے یہ بات۔ دل کی بات بتانے والے آج جادوگر بھی ہے۔ اگر آپ کہیں گے ہوا میں اڑ کر بتا دے وہ ولی، غلط ہے یہ بات۔ ہوا میں اڑنے والے آج جادوگر بھی ہے۔ آپ کہیں گے کہ نہیں مولانا جو ہے ہمارے گھر میں کیا ہو رہا ہے یہ بات بتا دے وہ ولی، میں نے کہا یہ بات غلط ہے۔ کئی عامل مل جائیں گے جو آپ گھر میں بند کمرے میں بیٹھ کر میاں بیوی کیا بات کرتے ہیں یہ عاملوں کو معلوم ہو جاتا ہے، موکل کے ذریعے، جنات کے ذریعے۔ وہ جنات ہمارے اعصاب کے شیطان سے پوچھتا ہے، وہ آ کر عامل کو بتاتا ہے، عامل آپ کو بتاتا ہے۔ آپ کہیں گے واہ بہت بڑے بابا ہے، انہوں نے تو گھر بند کمرے میں میاں بیوی بیٹھ کر بات کر رہے تھے، ان کو معلوم ہو گیا لہذا یہ ولی۔ نا، ولی کی پہچان یہ نہیں ہے، یہ میں نہیں کہتا ہوں، خود غوث اعظم نے بھی فرمایا۔ غوث اعظم فرماتے ہیں، یہ میرے سامنے آپ دیکھیں، میں نے پہلے ایک اور بات دیکھیں، ولی کی پہچان کے لیے ایک اور بات بتا۔ اللہ ولی کا معنی آپ سمجھ جائے، ولی نبی کا نائب ہوتا ہے۔ ایک بات بولو محبت سے سوال، ولی نبی کا نائب ہوتا ہے، نائب۔ اور سرکار دو عالم علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ میری امت کے علماء وہ کام کر کر بتائیں گے جو پہلے نبی وہ کام کرتے تھے، کیونکہ اب قیامت تک کوئی نبی نہیں ہے،
لہٰذا میری امت کے علماء وہی کام کریں گے جو نبی کرتے تھے، لیکن وہ نبی کے غلام ہی ہوتے ہیں، بولو سبحان اللہ، نبی کے غلام ہوتے ہیں۔ تو لہٰذا پہلے تو آپ یہ غور کریں ولی کا معنی کیا ہے، ولی کون ہوتے ہیں، اس کے بعد یہ چرنسیوں کو جو درگاہ میں بیٹھ کر ناچ رہے کود رہے درگاہ بتا رہے، حد تو یہ ہو گئی ہے کہ آج ہمارے بزرگوں کے آستانوں پر غیروں کے تہوار منائے جا رہے ہیں اور الزام بریلیوں پر لگا دیا جا رہا ہے کہ بریلی والوں نے ایسا کیا ہے، بریلی والوں نے ایسا کیا ہے۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اتنے فتوے عطا فرمائے، جہاں آپ نے وہابیہ بدعقیدوں کے بارے میں آپ نے رد کیا ہے، وہاں پر ایسے ڈھونگی پیروں کے بارے میں بھی آپ نے رد کیا ہے۔ لیکن پہلے میں بچوں کو آسان کر کر سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں ولی کی ضرورت کیوں ہے۔ ولی کی ضرورت یہ رب کی پہچان ہے، ان کے ذریعے سے اللہ پہچانا جاتا ہے۔ دیکھیں بھائی، اگر آپ نماز پڑھنے سے پہلے طہارت کے بعد آپ کیا کام کرتے ہیں، وضو لے کر، وضو نماز کی، یہ حدیث میں وضو نماز کی کچھ ہے۔ اگر کہیں پر آپ چلے جائیں اور آپ کو پانی نہ ملے تو آپ تیمم کر رہے ہیں، تیمم سے آپ نماز پڑھتے ہیں۔ جس طرح وضو کر کر آپ نماز پڑھتے ہیں وضو کر کر، اسی طرح تیمم کر کر بھی آپ نماز پڑھ سکتے ہیں۔ یعنی اگر اصل نہیں تو نقل سے کام لو، اصل نہ ہو تو نقل سے کام لو۔ اصل نبی ہے، یہ مثال ذہن میں رکھیں، اصل نبی ہے۔ اب نبی قیامت تک آنے والا نہیں، لیکن ان کا فیض جاری ہے، ان کا فیض جاری ہے، تو اس کی نقل اولیاء اللہ ہے، بولے نا سبحان اللہ۔ جو ولی تمہیں اللہ تک پہنچائے، اچھے کام بتا، وہ ولی ہوتا ہے۔ کس کو ولی سمجھ رہے؟ گانجا پینے والا، شراب پینے والا، بازوں کے سامنے ناچنے والا، داڑھی کاٹنے والا، نمازیں چھوڑنے والا، 10 انگوٹھیاں پہننے والا، لمبے بال رکھنے والا، یہ ولی کی پہچان نہیں ہے۔ ولی تو داڑھی والا، شریعت والا، نماز والا، وہ جاہل نہیں عالم ہوتا ہے، بولے نا محبت سے سبحان اللہ۔ وہ جاہل نہیں عالم ہوتا۔ اس کے پہلی آیت دیکھیں آپ، میں آپ کو بتاتا ہوں ولی کون ہوتا ہے۔ سورہ فاطر آیت نمبر 32 اللہ فرماتا ہے ثم اورثنا الكتاب الذي اصطفينا من عبادنا فمنهم، بولو نا محبت سے سبحان اللہ۔ اللہ فرماتا ہے ہم اپنے کتاب کے وارث بناتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے میں اپنی کتاب کا وارث بناتا ہوں۔ وارث سمجھ رہے نا آپ کس کو؟ وارث کس کو کہتے ہیں؟ وارث آپ سمجھ، جیسا کہ باپ کی کروڑوں کی پراپرٹی ہو اور تو اس کا وارث بیٹا ہوتا نا، لیکن اللہ فرماتا ہے میں اپنے کتاب، اپنا کلام قرآن کا وارث بناتا ہوں۔ کس کو بناتا ہوں اللہ فرماتا ہے الذی اصطفینا من عبادنا، اپنے چنے ہوئے بندوں کو، بولو نا محبت سے سبحان اللہ۔ ولی وہ ہوتا ہے جن کو اللہ چن لیتا ہے، بولو سبحان اللہ۔ ولی وہ ہوتا ہے جس کو اللہ چن لیتا ہے، اور جس کو اللہ چنتا ہے اس کو اللہ جاہل نہیں عالم بنا دیتا ہے۔ کن جاہلوں کو دیکھ کر آپ ولی سمجھ رہے ہو؟ جو نماز کے بارے میں نہیں جانتے، جو روزے کے بارے میں نہیں جانتے، جو طہارت کے بارے میں نہیں جانتے۔ آپ کہیں گے مولانا آپ کیا کہہ رہے ہو؟ بالکل ہوش میں کہہ رہا ہوں، ولی وہ نہیں ہوتا جو جاہل ہو، کیونکہ ولی کہتے ہیں، ولی کا معنی ہے، ولی کا پہلے معنی اگر عربی ڈکشنری میں دیکھیں تو ولی کے کئی معنی ہیں۔ ولی کا ایک معنی ہے اللہ کا دوست، بولو نا سبحان اللہ۔ ولی کا ایک معنی اللہ کا دوست، ایک معنی ہے اللہ کے قریب کرنے والا، بولو نا سبحان اللہ۔ ایک معنی اللہ کے قریب ہونے والا، ایک معنی ہے اللہ کے قریب کرنے والا، ایک معنی ہے تمہاری رہبری کرنے والا، تمہاری رہبری کرنے والا، تمہیں اللہ تک پہنچانے والا۔ تو ولی تو وہ ہوتا ہے جو اللہ کا دوست، اللہ کا قریب ہونے والا، تمہاری رہبری کرنے والا۔ یہاں تک کہ فرمایا گیا ولی تو وہ ہوتا ہے جس کا معنی ہے، ولی کا معنی مدد کرنے والا، بولے یار سبحان اللہ۔ ولی تو وہ ہوتا ہے، لہذا اور اللہ فرماتا ہے ثم اورثنا، ولی تو وہ ہوتا ہے جس کو ہم چن لیتے ہیں۔ اور کس لیے مولا؟ تو اللہ فرماتا ہے ہمارے کتاب کا وارث بناتے ہیں۔ تو جاہلوں کو اللہ ولی نہیں بناتا، جاہلوں کو، بولو نا جاہل لوگوں کو اللہ ولی نہیں بناتا۔ ذرا غور سے بولے، جاہل لوگوں کو اللہ ولی، لہذا ان جاہلوں کو دیکھ کر آپ ولی مت سمجھے جو ہوا میں اڑ کر بتا دے، جو آپ کے دل کی بات بتا دے، جو آپ کے گھر میں کیا ہو رہا ہے وہ بتا دے، اور جو نماز نہ پڑھتے ہو، نہ داڑھی رکھتے ہو، نہ ان کو طہارت کے بارے میں معلوم، نہ عبادت کے بارے میں معلوم، خود بے نمازی ہے، خود روزے نہیں رکھتے، اور اپنے آپ ہم تو بہت پہنچے ہوئے ہیں، یہ مسجد کے مولویوں کو کیا معلوم، ہم درگاہ والے ہیں، ہم سجادے ہیں، ہم
ہمیں اندر کی بات معلوم ہوتی ہے. ہم نے کہا بابا جن کو اللہ تعالیٰ علم دیتا ہے انہی کو اللہ تعالیٰ ظاہر اور باطن کو سنوارتا ہے. بولے محبت سے سبحان اللہ. آج لوگ آج یہ باتیں اگر آپ بولو, یہ ایک آیت میں نے پڑھا, میں سورہ فاطر کی میں نے ایک آیت پڑھی جس میں اللہ فرماتے ہیں ہم بندوں کو چن لیتے ہیں. ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا. اللہ فرماتا ہے ہم کتاب کے وارث کیا تھے اپنے چنے ہوئے بندوں کو. بولو سبحان اللہ. یہ سورہ فاطر کی آیت پہ آپ غور کریں. معلوم کیا ہوا, ولی وہ ہوتا ہے جن کو اللہ تعالیٰ اپنے ولایت کے لیے چن لیتا ہے, اور جن کو اللہ چنتا ہے آپ غور کریں اگر وہ جاہل بھی ہو, بڑا لکھا نہ ہو. ایسے کئی ولیوں کے بارے میں آتا ہے ایک بچپن انہوں نے کبھی پڑھا نہیں, جوانی ایسی گزاری, لیکن اللہ کو کوئی اس کی ادا پسند آ گئی اور اللہ نے چاہا کہ میں اس کو اپنے قریب کروں. بولو غور کریں. دیکھیں بچپن اس نے پڑھا نہیں, جوانی بھی ایسی گزار دی, سب جانتے ہیں کہ اس کا بچپنا کیسا ہے, جوانی کیسی ہے, کوئی ادا اللہ کو پسند آ گئی اس کی, اور اللہ نے چاہا کہ میں اس کو اپنا ولی بنا لوں. ولی کہتے ہیں اپنے قریب کر لو. تو اللہ تعالیٰ نے جس کو بھی اپنے قریب کیا ہے اگر وہ جاہل بھی ہو تو پہلے اللہ اس کو علم عطا فرماتا ہے, غیب سے اس کے سینے میں علم ڈال دیتا تھا. اس کو کہتے ہیں علم لدھونی. کیا کہتے ہیں اس کو؟ علم لدھونی. وہ پڑھا لکھا نہیں ہوتا لیکن علم اللہ اس کے سینے میں ایسے ڈال دیتا ہے کہ بڑے بڑے لوگوں کو قرآن حدیث سے جواب دیتے ہوئے نظر آتا ہے. ہمارے حیدرآباد میں ایک بزرگ گزرے, شاہ محمد کلیان ان کا نام. ان کا مزار آج بھی سرور نگر بس اسٹاپ پر ہے. 45 سال ہوا ان کا انتقال ہو کر. آج بھی وہ چار مینار مکہ مسجد میں نماز پڑھتے تھے. نماز جمعہ کے بعد مکہ مسجد کے حوض کے کنارے ٹھہر کر جب یہ نعرہ لگاتے تھے اللہ کے حکم سے, جو لوگ جانتے ہیں ان کو دیکھنے والے آج اگر زڑے بوڑھے وہ لوگ 100 سال کی عمر والے لوگوں سے پوچھو, اللہ کے حکم والوں کو وہ جانتے تھے. جب وہ مکہ مسجد میں نماز جمعہ پڑھنے کے بعد آپ جب نعرہ لگاتے تھے تو آپ کی آواز سے سارے لوگوں کے دلوں سے ایک کپی تاری ہوتی اور سب کے دل سے اللہ کا لفظ نکل جاتا تھا. یعنی ولی کو دیکھ کر اللہ یاد آ جائے, ہے نا. ان کے بارے میں آتا ہے اللہ کے حکم والوں کے بارے میں, یہ پڑھے لکھے نہیں تھے لیکن اللہ, میں نے کہا نا, ولی جس کو بناتا اس کو جاہل ان پڑھ لہذا دین کا شہر نہیں رکھتا. لہذا اب غور کرے اللہ کے حکم والے لیکن پڑھے لکھے تو نہیں تھے. کوئی بھی مولوی ہو یا کوئی آدمی کچھ بھی سوال کرنے جاتا, حضرت اس کے بارے میں آپ جانتے ہیں, تو آپ قرآن کی آیت پڑھ کر اس کا جواب دیا کرتے تھے, حدیث پڑھ کر اس کا جواب دیا کرتے تھے. کیوں؟ کیونکہ اللہ اپنے ولیوں کو جاہل نہیں رکھتا. سبحان اللہ. بھائی جو اللہ کی پہچان آپ کو دلاتا ہو وہ خود جاہل ہے تو وہ تمہیں کیا بتایا؟ وہ خود جاہل ہو. تو آج کچھ لوگ پیر ان سے چڑ ہے. میں نے کہا تم لگاتے مولانا میں پیر مرید بنتا ہی نہیں. بولے کیوں؟ غوث اعظم تو یہ فرماتے ہیں جس کا کوئی پیر نہیں اس کا پیر شیطان ہوتا ہے. دیکھ صاحب نہیں حضرت میں مرید ہوا تھا ایک جگہ. اچھا پھر کیا ہوا؟ نہیں ان کا مرید ہوا تو کچھ دن تو اچھے رہے میرے ساتھ, اس کے بعد بولے میرے گھر میں ہدیہ دو, پیسہ دو, لاتے رہے لاکھوں روپے میں دے دیا. اب مجھے دل اٹھ گیا, وہ بٹے باز نکلے, دھوکے باز نکلے, اس لیے پیروں پہ میرے کو بھروسہ نہیں ہے. میں کہتا ہوں دیکھو اگر یہ کپڑا ہے, کپڑے کو کھولنے کو گندگی لگ گئی تو کوڑا گندا بولو, پورا کپڑا گندا نہیں ہوتا, پورا کپڑا گندا نہیں ہوتا, کیونکہ یہ اللہ والے قیامت تک زمین پر رہیں گے. بولو نا محبت سے سبحان اللہ. اللہ والوں سے کبھی یہ زمین خالی نہیں رہے گی. حدیث پاک میں سرکار دو عالم علیہ السلام فرماتے ہیں, امام ترمذی میں بھی حدیث پاک کو نقل فرمایا, مشکات شریف میں بھی یہ حدیث پاک موجود ہے. حضرت مولا کائنات علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے خود یہ کان اپنے کانوں سے سنا. حضرت علی فرماتے ہیں اللہ کے رسول نے خود ارشاد فرمایا میری امت میں قیامت تک کچھ ایسے لوگ رہیں گے جن کے ذریعے سے اللہ لوگوں کے بلاؤں کو ٹال دے گا, مصیبتوں کو ٹالے گا, اور وہ جب تک رہیں گے ان کے ذریعے سے اللہ بارش بھی برسائے گا اور لوگوں کو رزق بھی بانٹے گا. بولے گا محبت سے سبحان اللہ. ولی زمین پر ہے اس لیے بارش ہو رہی ہے, اولیاء اللہ زمین پر ہے اس لیے بڑے بلائے ٹل رہے ہیں, عذاب ٹل رہا ہے, مصیبتیں ٹل رہی ہے. یہ اللہ والوں سے کبھی زمین خالی نہیں ہوتی, لیکن شرط ہے کہ ان کو پہچانو. اگر کوئی آنکھ مجھ سے کہا نا ہم تو اس لیے مرید نہیں بن رہے, دیکھیں
میں نے ان کی ٹوپی کو دیکھا, ہرے شملے کو دیکھا, ہرے لباس کو دیکھا, پیلے شملے کو دیکھا, میں جا کر ان کا مرید ہو گیا. بعد میں پتا چلا وہ تو دھوکے باز بابا نکلے, اس لیے سارے پیروں پر میں نے کہا دیکھو سب سے پہلے غلطی وہ پیر کی نہیں تمہاری ہے. ہاں ہماری غلطی کیا بھائی؟ بولا غلطی آپ ہی کی ہے, آپ ہی کی غلطی ہے. کیوں کہ سب لوگوں گھر اگر کسی کی درگاہ خانقاہ کے باہر بڑے بڑے گاڑی والے کھڑے ہوئے ہیں تو تم نے گاڑیوں کو دیکھ کر مرید بنا, اور لوگوں کی لمبی لمبی قطاریں لگی ہوئی ہے, تم نے کہا تم نے لوگوں کو دیکھ کر مرید بنا. پہلے تم یہ جان لیتے کہ پیر ہوتا کیسا ہے. بولو نا سبحان اللہ, پیر ہوتا کیسا ہے. اگر یہ جان لیتے اس کے بعد مرید بنتے نا, کبھی دھوکہ نہیں کھاتے. مرید بننا چاہیے, پہلے یہ تو جانو مرید پیر ہوتا کیسا ہے. اب آپ کو بڑا شارٹ میں اتنی ڈیٹیل میں نہیں جاتا, آسان سی بات آپ کو سمجھ میں اور میں آپ کو سمجھانے میں کامیاب ہو جاؤں. پیر میں 4 چیزیں دیکھو, بولو سبحان اللہ, یہ 4 چیزیں جس کے اندر دیکھو مرید ہو جاؤ. وہ 4 چیزیں کیا ہے؟ پہلا, پیر پکا سنی ہونا. بولو محبت سے سبحان اللہ. پکا سنی ہونا, وہابیوں کے ساتھ بیٹھ رہا, شیعوں کے ساتھ بیٹھ رہا, بدعقیدوں کے ساتھ بیٹھ رہا, بولے ہاں بہت بڑے پیر ہیں. میں نے کہا ایسے پیر کو سیٹ کرو. پیروں کے پیر غوث اعظم دستگیر نے تو رد کیا ہے بدعقیدہ لوگوں کا, اور لوگوں کو کہا کہ جیسا کہ بزرگان دین فرماتے ہیں سانپ کی صحبت میں بیٹھنا ہے تو بیٹھ جاؤ, وہابی کی صحبت میں مت بیٹھو. کیوں؟ سانپ ڈھسے گا تو جان جائے گی, وہابی ڈھسے گا تو پھر ایمان جائے گا. اور خبر میں قیامت میں ایمان ہی ساتھ آنے والا ہے. خبر میں اور قیامت میں ایمان ساتھ آنے والا ہے, پیسہ اور دولت ساتھ آنے والا نہیں ہے. تو وہابی تو آپ کو یہ بزرگان نے کچھ نہیں کر, آپ کا ایمان خراب کر دے گا وسوسے ڈال کر. لہذا پیر کا پہلی شرط ہے وہ پکا سنی ہونا. بولو نا محبت سے سبحان اللہ. دوسری شرط وہ عالم ہونا. بولو نا سبحان اللہ. اگر وہ عالم نہیں بھی ہے تو کم سے کم یہ جانتا ہے کہ حلال کیا ہے اور حرام کیا ہے. وہ خود کو حلال حرام نہیں معلوم تو مرید کو کیا سکھائے گا؟ مجھے بتائے. خود کو مسائل نہیں معلوم تو مرید کو کیا سکھائے گا؟ تو پیر عالم ہونا ضروری ہے. دوسری شرط. تیسری شرط, پیر جو ہے تقوی اور پرہیزگاری والا ہونا, عمل والا بھی ہونا, داڑھی اس کی رہنا, نماز کا پابند ہونا. آپ نے کئی بار دیکھا ہو کبھی جھوٹ نہ بولا ہو, غیبت نہ کیا ہو, گالی نہ دیا ہو, ایسوں کی مرید ہونا. یہ تیسری شرط. اور چوتھی شرط یہ ہے اس کا شجرا اس کے پیر سے لے کر حضور تک جا کر ملنا. بولے نا محبت سے سوال. اس کے پیر اس کے اوپر جا کر اس کا شجرا حضور سے مل جائے. یہ 4 شرطیں جس پیر اندر دیکھو اس کے آپ مرید بن جائیے. آپ کبھی دھوکہ نہیں ملے گا. لیکن آج آپ نے غفلت کر دی, جو آپ کی دل کی بات بتا دے وہ والی آپ یہ سمجھ رہے, جو آپ کو بولے نہیں. دیکھو کئی ایسے جادوگر ہے, جادوگر ہے, سعود سنت ہے, کئی ایسے عاملوں کو بھی جانتا ہوں. میں نے دیکھا ایسے عاملوں کو جو پینٹ شرٹ داڑھی نہیں رکھتے, نماز نہیں پڑھتے, لیکن لوگوں کے دلوں کی بات بتا دیتے. گھر میں کیا کھاتا ہے وہ بتا دیتے, بیوی سے کیا بات کرتے وہ بتا رہے. انہیں بہت بڑے پہنچے ہوئے. میں نے کہا یہ اگر علم نہ ہو تو لوگ بھٹک جاتے ہیں, معلومات نہ ہو تو لوگ بھٹک جاتے ہیں. اس کی پہچان ہے نہیں. اصل پہچان کیا ہے؟ وہ دین کا پابند ہوتا ہے اور شریعت کا پابند ہوتا ہے. بولے نا محبت سے سبحان اللہ. آج درگاہوں میں آپ دیکھیے, آپ کئی ایسے خادم, بانی جامع نظامیہ علیہ رحمت زبان پر اللہ کی مزار پر کروڑوں رحمت نازل فرمائے. آپ بانی جامع نظامیہ جو دودھ بلی میں مدرسہ ہے جامع نظامیہ, اس کے بانی مولانا انوار اللہ خان فاروقی رحمت اللہ تعالی علیہ اپنی ظاہری زندگی میں آپ کو نظام سرکار نے مذہبی امور کا CM بنایا تھا. مذہبی امور کا جو بھی مذہبی مسئلے ہیں اس کا آپ کی رائے لی جاتی تھی, اور نظام اسٹیٹ میں آپ کے فتوے کو مانا جاتا تھا, آپ کی بات مانی جاتی تھی. تو نظام حکومت میں آپ مولانا انوار اللہ خان فاروقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے ایک فتویٰ نکالا تھا اور فرمایا تھا جتنے حیدرآباد دکن میں, اور حیدرآباد دکن آپ جانتے کتنا بڑا تھا اس وقت ہے نا, یہ سمجھے کہ آدھا انڈیا حیدرآباد دکن تھا. مہاراشٹر آتا تھا, کرناٹکا آ جاتا تھا, یہ سارا بیدر گلبرگہ یہ سب حیدرآباد دکن میں ہی آتا تھا. اورنگ آباد دیکھ لیں, یہ حیدرآباد دکن میں ہی آتا تھا. تو آپ کا جو معاملہ ہوتا بانی جامع نظامیہ, آپ جو فتویٰ نکال دیتے اس کو پورے مذہبی امور کے لوگوں کو ماننا ضروری ہو جاتا تھا. تو مولانا انوار اللہ خان فاروقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک فتویٰ نکالا تھا, کہا تھا جتنے درگاہیں ہیں حیدرآباد میں دکن میں, جتنے درگاہ ہیں, وہ درگاہ میں بیٹھنے والا خادم مجاور, جو خادم ہو مجاور ہو, اس کے لیے ایک ضروری شرط ہے. بولے کیا شرط ہے حضرت؟ ہاں بہت زبردست آپ نے شرط لگائی تھی. اگر کاش وہ آج باقی رہتا
تو آج جاہل ملا درگاہوں پر قبضہ کر نہیں بیٹھتے. جیسا مسجد کی کمیٹیوں میں سود خور آ گئے ہیں, مسجد کی کمیٹیوں میں لیڈر آ گئے ہیں, مسجد کی کمیٹیوں میں آج ایسے بدبخت لوگ آ گئے ہیں جو مسجد کی کمیٹی کے نام پر, مسجد کے نام پر ہزاروں لاکھوں روپے کا غبن کر رہے ہیں. ایسا ہی درگاہوں میں کچھ ایسے نام نمود کے مجاور آ گئے ہیں جو آپ کے پاس نہ خدمت صحیح کرتے ہیں اور نہ علم کا. اب غور کرے, بانی جامع نظامیہ نے فرمایا تھا کہ جتنے درگاہوں میں جتنے مجاور ہیں, وہ جتنے خادم ہیں, سب کے لیے ایک شرط ہے. وہ شرط ہے تو خادم بنے, وہ شرط ہے تو وہ مجاور بنے, وہ ہے تو وہ مجاور بنے. لوگوں نے حضور وہ کیا شرط ہے؟ فرمایا ہر ایک کو عالم ہونا ضروری ہے. بولنا محبت سے سبحان اللہ, بولے محبت سے. بتائے کتنا پیارا قانون تھا بانے جی میں نے بتا کہ عالم بنو تو تم سیٹ پر مجاور کے بیٹھو, تم سیٹ پر خادم کے بیٹھو, تم جب سردار بن سکتے ہو. لوگوں نے کہا حضور کیوں؟ کہا دیکھو درگاہ ایک ایسی چیز ہے جہاں ہر مذہب والا آتا ہے, جہاں ہر مذہب والا آتا ہے بزرگوں کے پاس فیض لینے کے لیے, کیونکہ بزرگانی میں ایک جھاڑ کی طرح ہے. وہ جھاڑ کے سائے میں ہر کوئی آتا ہے, وہ جھاڑ کے سائے میں ہر کوئی آتا ہے. لیکن اگر درگاہ کا خادم ہی جاہل ہو, ان پڑھ ہو, تو لوگوں کو دین کیا سکھائے گا؟ یہ اللہ والے آئے تھے دین سکھانے کے لیے, بولو یا غریب نواز آئے تھے آپ کو دین سکھانے کے لیے, بندہ نواز آئے ہیں دین سکھانے کے لیے, یہ حسن بن احمد شہید آئے ہیں دین سکھانے کے لیے. یہ اللہ والے آتے ہی دین سکھانے کے لیے, یہ اپنی کرامت دکھانے کے لیے نہیں, لوگوں کو دین سکھانے تک اللہ تک پہنچانے کے لیے آتے ہیں. اللہ تک پہنچانے کے لیے اللہ والے آتے ہیں, کرامت دکھانے کے لیے نہیں آتے. لہذا آج ایسے جاہل لوگ بیٹھ گئے درگاہوں پر. آج ہو رہا ہے دیوالی منا رہے ہیں درگاہوں میں, کوئی کام کر رہا ہے, کوئی جو ہے باجا بجا رہا ہے عرس کے موقع پر, جبکہ میوزک حرام ہے, باجا حرام ہے, بزرگوں کے سندل میں بنایا جا رہا ہے. شرم آنی چاہیے ان لوگوں کو جو متولی اور درگاہ کے خادم بیٹھے ہو. ہمت نہیں ہے تمہارے پاس روکنے کی؟ تو سرکار کی حدیث نہیں جانتے؟ سرکار نے فرمایا تمہاری آنکھوں کے سامنے برائی ہے تو تمہارے پاس ہمت ہو تو برائی کو روکو, روکو اس برائی کو ختم کرو. مجھے بتایا درگاہ کا ذمہ دار آدمی کے طرف تو اتنی تو طاقت ہوتی ہے نا تو غلط کام کو روک سکتا. بھائی آپ کا گھر ہے تو آپ اس کے مالک ہیں, تو آپ اپنے گھر میں اتنی تو آپ طاقت رکھ سکتے کہ میرے گھر میں کوئی غلط نہ کام کرے, اتنی تو طاقت ہو سکتی ہے نا. تو درگاہ کا متولی ہو یا قاضی ہو یا سجادہ ہو, اس کے اندر تو اتنی طاقت ہونا چاہیے کہ وہ غلط کام کو روکے. لیکن وہ خود جاہل ہو تو وہ لوگوں کو کیا سمجھائے گا, وہ خود ان پڑھ ہو تو وہ لوگوں کو کیا سمجھائے گا. غور کرو بچوں مسلمانوں, اللہ کا ولی یہ جاہلوں کو دیکھ کر غوث اعظم پر آپ گمان نہ چلے جاؤ, جب یہ ایسا ہے تو غوث اعظم بھی ایسے تو ہوں گے, یہ ایسے ہے تو غریب نواز بھی ایسے تو ہوں گے, یہ ایسے ہے بندہ نواز بھی ایسے تو ہوں گے. میں کہتا ہوں ان بدبختوں کو دیکھ کر بڑوں پر تہمت نہ لگاؤ. غلطی یہ لوگ کی ہے, یہ جاہل قسم کے لوگ بیٹھ کر نہ دین جانتے ہیں, نہ شریعت جانتے ہیں, نہ طریقت جانتے ہیں, نہ حقیقت جانتے ہیں, بس جہالانہ کا کام کر کر اللہ والوں کو بدنام کر رہے ہیں. یہ مزار میں آرام کرنے والے بزرگوں کی زندگیوں کو پڑھو, سمجھو, جب آپ کو معلوم ہوگا یہ مزار میں آرام کرنے والے کیسے دین کے پابند تھے, شریعت کے کیسے پابند تھے. ارے ان کے ساتھ بیٹھنے والا بھی اللہ والا ہو جاتا تھا. بولے نا سبحان اللہ. یہ کیا ہو رہا ہے آج؟ بولو نہیں ہم شریعت والے ہیں. یہ مولانا لوگ اب نیا تقاعد نکلا, بولے ہم صوفی ہیں, صوفی. بولے کیا ہے بھائی صوفی؟ بولے ہم طریقت والے ہیں, یہ شریعت والے ہیں. لہذا یہ ایسی بات کرتے, مولویوں کو کیا معلوم گی, ہم اللہ والے بہت پہنچے ہوئے لوگ ہیں, ان کو کیا معلوم ہے. اب غور کریں, آپ خود اللہ فرماتا میں اپنا قرآن اپنے کتاب کا وارث چنے ہوئے بندوں کو بناتا ہوں. بولو نا سبحان اللہ. ساری زندگی اللہ کے رسول علیہ السلام نے حلال حرام بتایا. بولو نا محبت سے سبحان اللہ. جو کام سرکار نے بتایا کہ یہ کرنا ہے یا نہیں کرنا, یہ کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے, نماز ہو, روزہ ہو, حج ہو, زکوٰۃ ہو, وہی کام آج کے علماء کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے. لہٰذا جو ساری زندگی حضور کرتے آئے ہیں وہ ظاہری علم تھا, لوگوں تک پہنچائے, وہی کام علماء اہل سنت کر رہے ہیں. ان کو شریعت اور طریقت, اور یہ بات کہنا کہ شریعت الگ ہے طریقت الگ ہے, یہ غلط ہے. میں سنیے میری بات, یہ غلط ہے بہت بڑا. کیوں؟ آسان بات سمجھاؤ. پہلے سنیے شریعت ہے کیا؟ شریعت اللہ کا قانون ہے. بولے گا سبحان اللہ.
بولے نا یار محبت سے. تھک گئے کیا آپ؟ دونوں ہاتھ اٹھا کر بولیے سبحان اللہ. یہ اللہ کی آپ تعریف کر رہے ہیں. شریعت کہتے ہیں اللہ کے قانون کو. بولے نا شریعت کہتے ہیں کس کو ہے؟ اللہ کے قانون کو. اور شریعت پر عمل کرنے والے ہی کو اللہ ملتا ہے. بھئی قانون پر عمل کرو تو قانون والا خوش ہوتا ہے نا، یار یہ میرے پتہ ہے طریقے پر عمل کر رہا. تو شریعت کہتے ہیں اللہ کے قانون کو، اور اسی کے ذریعے سے بندہ اللہ کے قریب ہوتے رہتا. جب شریعت ہے تو پھر آگے چل کر اس کو طریقت ملتی ہے، پھر آگے چل کر اس کو حقیقت ملتی ہے. شریعت ہی نہیں ہے تو طریقت ملتی ہے نہ حقیقت ملتی ہے. اب غور یوں کرے، شریعت یوں سمجھیے، شریعت ایک سمندر ہے. بولے محبت سے سبحان اللہ. میں آپ کو ایک مثال دیتے سمجھا رہا ہوں تاکہ آپ کو اور آسان. بچے بیٹھے ہیں نوجوان جو شریعت طریقت حقیقت کیا ہے، یہ سارے دین کے حصے ہیں. بولے نا محبت سے سبحان اللہ. اب غور کریں، میں آپ کو بتاتا ہوں. آپ کسی نے آپ کو کہا جناب میرا گھر ہے، میرے گھر میں وہاں پر میں پیسے بھول گیا ہوں، آپ میرے پاس آ جائیں، فلاں علاقے میں میرا پمپ ہے، بڑا اس کا مالک بھی ہوں، مجھے پیسے دیجیے. آپ نے پیسے دے دیا. اب اس کے پمپ کے پاس چلے گئے، پیٹرول پمپ ہے اس کا میں سمجھانے کے لیے کہا ہوں. پمپ پہ آپ چلے گئے اور کہا بھائی فلاں آدمی، تو نوکر ہاں وہ ہمارے سیٹ ہے. تو اس کے پمپ تک آپ پہنچ گئے، اس کو کہتے ہیں شریعت. سمجھے آپ؟ پھر معلوم ہو گیا ہاں یہ پمپ جھوٹا نہیں ہے بھائی، آدمی سچا لکھ رہا، واقعی پمپ اسی کا ہے، واقعی اس کا مالک ہے، یہ جھوٹا نہیں تھا، ہم نے سے قرضہ لیا تھا فلاں جنگل میں، اب یہاں ہمیں معلوم ہم ایڈریس پر آئے تو بات بھی سچی نکلی. لہذا یہ پہلی سیڑھی شریعت ہے. پھر میں نے کہا بھائی ٹھیک ہے، پمپ کے نوکر سے ذرا اپنے مالک کا گھر بتا. اس نے گھر بتایا، آپ اس کے گھر تک پہنچے، اس کو کہتے ہیں طریقت. بولو نا سبحان اللہ. محبت سے بہت آسان کر کے بات سمجھا رہا ہوں. پھر آپ نے کھٹکھٹایا تو اس گھر سے وہی آدمی نکلا جس کو آپ نے قرضہ دیا تھا. اب آپ پہنچ گئے منزل تک، اس کو کہتے ہیں حقیقت. بولنا سبحان اللہ. مجھے بتائیے شریعت علمی نہ ہو نہ طریقت کا ملے گی نہ حقیقت ملے گی. پہلے دین کا علم تو حاصل کرو. ارے نادانو، شراب پی کر، جوا کھیل کر، درگاہوں پہ جا کر اور اپنے آپ کو کہتے ہم تو غوث اعظم کے چاہنے والے ہیں، ہم تو سیلانی کے چاہنے والے ہیں، ہم تو مولا بابا کے چاہنے والے ہیں. اور ان کی حرکتیں دیکھو، شراب پینے والے، جوا کھیلنے والے، ان کی حرکتیں دیکھو، داڑیاں کاٹنے والے، ان کی حرکتیں دیکھو، نمازیں چھوڑنے والے، ان کی حرکتیں دیکھو، 10 انگوٹھیاں پہننے والے، ان کی حرکتیں دیکھو کہ عورتوں کے ساتھ بے پردہ بیٹھنے والے، یہ ولی نہیں ہوتے. ان کو دیکھ کر تو اچھا خاصا انسان بھی دور ہو جاتا ہے. ارے ولی کون ہوتا ہے؟ سرکار خود فرماتے ہیں ولی وہ ہوتا ہے جس کو دیکھنے سے اللہ یاد آ جائے. بولو نا محبت سے سبحان اللہ. ولی کو دیکھنے سے یاد کون آتا؟ بولو نا کون یاد آتا ہے؟ یعنی بندہ کو چاہتا ہے یار ان کی صحبت میں رہنا، دین سیکھنا، نماز پڑھنا. یہ کون ہے بھائی شراب پینے والا؟ یہ کون ہے گانجا پینے والا؟ یہ کون ہے اپنے دلوں کی بات بتانے والا؟ ان کو بولنا نہیں وہ شریعت والے مولانا، ہم طریقت والے ہیں. میں نے کہا دیکھو شریعت سمندر ہے اور سمندر سے ایک لہر نکلی، سیٹ سے آپ نے ایک لہر نکالا، سمجھا رہا ہوں، اسی لہر کا نام طریقت ہے. اگر سمندر بھی سوکھ جائے تو لہر میں پانی آئے گا. آپ نے جب پر نالا بنایا سمندر کے سیٹ سے تو شریعت ہی ہے، یعنی سمندر ہی سوکھ جائے، سوکھتا نہیں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، سمندر ہی سوکھ جائے، تالاب ہی سوکھ جائے تو پر نالے میں پانی کہاں سے آئے گا؟ پانی آتا ہی سمندر تالاب سے، پر نالے سے آتا ہے. لہذا شریعت ہی اگر نہ رہے تو اللہ کا قرب ملے گا کہاں سے؟ اللہ کی معرفت ملے گی کہاں سے؟ اللہ کی پہچان ملے گی کہاں سے؟ اب غور کرے، میں آپ کو بتاتا چلوں یہ اور آسان کر یوں سمجھے کہ شریعت آنکھ ہے. یہ آنکھ کی کیا ہے؟ یوں سمجھا لے یہ شریعت ہے اور اس کی روشنی طریقت ہے. آنکھ میں روشنی تبھی تو آپ دیکھ رہے ہیں نا. اب آنکھ ہی نہیں ہے آپ کو اور کہ میں طریقت والا ہوں، ہمارے ہے نا بھائی آنکھ شریعت ہے اور روشنی طریقت ہے. تو لہذا جو بدبخت کے پاس شریعت نہ ہو، جو نماز نہیں پڑھتا ہو، نہ حلال جانتا ہو نہ حرام جانتا ہو، ایسا آپ کی اگر آپ کی دل کی بھی بات بتا دے تو وہ ولی نہیں ہوگا، وہ غیب کی بھی بات بتا دے تو ولی نہیں ہوگا. اب گھر میں کیا کھا کر آ رہے وہ بھی بتا دے تو ولی نہیں ہوگا. آپ کہیں گے مولانا جب وہ ہے نہیں پھر بھی اس کو
معلوم کیسے ہو جاتا ہے؟ میں نے کہا مولانا جناب آج ایسے کئی لوگ جادوگر بھی ہیں، کئی ایسے کافر لوگ ہیں جو آپ کے گھر میں آپ کیا کھاتے کیا پیتے یہ سب بتا رہے، کیا اس کا ہاتھ چھوڑے کے جاتے ہیں؟ ارے وہ تو خیر کی بات بتا رہا ہے۔ وہ اللہ والے وہ ہوتے ہیں جن کی صحبت میں آنے کے بعد بندے کی گندی عادتیں باہر نکل جاتی ہیں۔ آج دیکھیں یہ بھی حرام، یہ لوگ ناجائز اولادیں نہیں معلوم ہے کون ہے نہیں معلوم ہے۔ سرکار کی حدیث پاک ہے، سرکار نے فرمایا میری امت کے جو عالم ہوتے ہیں ان کی بے عزتی کرنے والا دو ہو سکتا ہے، یا تو ناجائز بیٹا ہوگا، غور کریں اللہ والوں علماء کی بے عزتی کرنے والا سرکار کی حدیث ہے، سرکار نے فرمایا یا تو ناجائز بیٹا ہوگا یا تو منافق ہوگا۔ وہی جو ہے علماء کی بے عزتی کرتے ہیں، اور جن کو اللہ نے عزت دیا ہے وہ اگر عزت دار لوگ ہیں تو وہ بھی عزت دیتا ہے۔ اب غور کرنے کی بات یہ ہے شریعت طریقت کوئی الگ نہیں، شریعت ہی کے ذریعے سے بندہ طریقہ تک پہنچتا ہے۔ اور یہ بات آپ کہیں گے مولانا یہ آپ کہہ رہے میں نے کہا آؤ میں آپ کو بتاتا ہوں سارے طریقت کے امام، سارے ولیوں کے امام، امام الاولیاء غوث اعظم کی بارگاہ میں چلو، بولو محبت سے سبحان اللہ، اور محبت سے بولے سبحان اللہ۔ سرکار غوث اعظم کے قول کو سمجھے، غوث پاک کا قول پڑھنے جا رہا ہو، غوث اعظم کیا کہہ رہے ذرا کرے، یہ کون ہے، شریعت الگ ہے طریقت الگ ہے۔ آج کچھ ایسے بچے ہیں جو نوجوان بچے بھی بھٹک رہے ہیں کہ بھئی ہم درگاہ گئے تھے سیلانی بابا کے پاس، آنکھ پہ آ گئے علاج شروع کر دیے، بولے یہ بہت بڑے پہنچے بابا ہو گئے۔ کوئی مولا بابا کے پاس گیا انہوں آنکھ پر آ گئے، انہوں علاج کرنا شروع کر دے، گویا کہ انہوں پہنچے بابا ہو گئے۔ لہذا کوئی کہتا ہے غوث اعظم معاذ اللہ آنکھ پر آتے ہیں، کوئی کہتا ہے سیلانی بابا آنکھ پر آتے ہیں، کوئی کہتا ہے مولانا بابا آنکھ پر آتے ہیں، کوئی کہہ رہا ہے اما جان آنکھ پر آ رہے ہیں، کوئی کہہ رہا ہے نائب رسول آنکھ پر آ رہے ہیں۔ یہ سارے الفاظ ذرا غور سے سنو، کوئی بھی اللہ کا ولی کسی کے آنکھ پر نہیں آتا۔ پہلے یہ ذہن کو کلیئر کرو، اگر یہ علم ہوتا شریعت کا تم بھٹکتے نہیں۔ ایسے بدبخت لوگوں سے لوگ وہابیہ بدعقیدہ لوگ ناچ رہے لمبے لمبے بار کر دیکھو سنی ایسا ہوتا ہے، سنی ایسا ہوتا ہے۔ میں نے کہا بے وہابی یہ جاہل ہے، تو نے کبھی عالم کو دیکھا ناچتے ہوئے، کبھی امامہ پہننے والوں کو دیکھا کودتے ہوئے؟ یہ ہوتا ہے صحیح سنی۔ بولو نا محبت سے سبحان اللہ۔ یہ بچے بھٹک رہے ہیں، خدا کیا سے ہاتھ جوڑ کر کہتا ہوں تمہاری گندی غلطیوں کی وجہ سے آج وہابیوں کو بولنے کا موقع ملا کہ درگاہوں میں لوگ ناچتے ہیں کودتے ہیں۔ یہ چند بدبخت لوگ ہیں جو بزرگوں کا نام بدنام کر رہے، کہتے ہمارے آنکھ پر آ رہے ہیں۔ ولی نہیں، شیطان آنکھ پر ضرور آ سکتا ہے، جنات آنکھ پر ضرور آتا ہے، ولی آنکھ پر نہیں آتا۔ آپ مجھے ایک اور بات بتائیے، میں ایک بات کو بتاتا ہوں۔ ایک صاحب آ کر بولے میرے کو حضرت جب سے میں سیلانی بابا کی درگاہ کو جانے لگ گیا نا بس ان کی نظر میرے اوپر ہو گئی۔ بولے ایک صاحب بولے میں اجمیر جب سے جانے لگا ان کی نظر میرے اوپر ہو گئی۔ ایک صاحب بولے میں گلبرگہ جانے لگا تو ان کی نظر میرے اوپر ہو گئی۔ تو میں کیا کرتا ہوں، اگر کوئی بولے میرے پر غریب نواز کی نظر ہے، غوث اعظم کی نظر ہے، یہ نظر آپ بھی ذرا ذہن رکھیں، یہ بھی سنیں آپ ذرا غور سے سننا میری بات کو۔ اگر کوئی آپ کو بولے بولتے رہتے جی میں سیلانی بابا مولا بابا سو میں کو چاہ کے بھائی بہت پہنچا ہوا آدمی ہوں، تو آپ اس کی پہچان میں کیسے پہچان بتاؤ؟ جاننا چاہ رہے پہچان کیا ہے اس کی؟ واقعی ولی کی نظر ہو تو وہ بندہ کیا ہوتا ہے میں بتاؤں؟ میں اگر کوئی آقا مجھ سے بولے نہیں میں کو سیلانی بابا بہت چاہتے، میں اس کے ہولیے کو دیکھتا ہوں، داڑھی کٹے ہوا، پینٹ شرٹ پہنا ہوا، منہ میں گٹکا ہے، نماز کی پابند نہیں، نہ اس کو طہارت کے بارے میں معلوم، نہ غسل کے بارے میں معلوم، نہ وضو کے بارے میں معلوم، نہ نماز کے بارے میں معلوم۔ اس کو پوچھو نماز کے فرائض کیا ہے نہیں معلوم، نماز کی شرطیں کیا ہے نہیں معلوم، غسل میں فرض کیا ہے نہیں معلوم، سنتیں کیا ہے نہیں معلوم۔ اس کو پوچھو جو ہے وہ یہ نماز روزہ حج زکات نہیں معلوم، کچھ بھی ان کو نہیں معلوم، پھر انہوں ہے سیلانی بابا کے چاہنے والے۔ میں نے کہا اس کے ہولیے کو دیکھ لو آپ، اگر وہ داڑھی والا نہیں بے نمازی ہے اور نہ اس کو نماز کے بارے میں معلوم، پھر عورتوں کو گھورنے والا، غیر عورتوں کے ساتھ بے پردہ بیٹھ کر باتیں کرنے والا ہو، ایسا بغبغ یہ کہے کہ غوث اعظم کی میرے اوپر نظر ہے، غریب نواز کی میرے اوپر نظر ہے، سمجھ جاؤ یہ سب سے بڑا کذاب ہے، جھوٹا ہے۔ آپ کہیں گے کیوں مولانا اللہ والے نظر نہیں ڈالتے؟ میں کہتا ہوں بالکل ڈالتے ہیں، کہ ہم تو کہتے ہیں نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ ہم مانتے ہیں ولی نظر ڈالتے، کیونکہ مولانا جب مانتے ہو تو یہ بندے کی بات کیوں نہیں مان رہے؟ لیکن اس لیے نہیں مان رہے ولی جس کو پر نظر ڈالتے نا پھر وہ بے نمازی سے نمازی بن جاتا ہے، بولے یا سبحان اللہ، بے داڑھی سے داڑھی والا بن جاتا ہے،
جاہل سے عالم بن جاتا ہے. ارے چور سے غوث اعظم نے اس کو قطب بنا دیا ہے. جس کو ولی نظر ڈالے اس کو بھی اللہ والا بنا دیتے. یہ کون ہے بھائی جو ناچ رہے باجوں میں درگاہوں کے خلاف کے سامنے؟ کون ہو تم؟ کون ہو؟ کس کا نام بدنام کرنا چاہتے ہو؟ اور اس کے موقع پر جھنڈے کا نام لے کر ناچ رہے ہو اور کہتے ہم خواجہ کا دامن نہیں چھوڑیں گے. ہر کس غریب نواز کے لیے پیغام ہے، نہ غریب نواز تم پر نظر ڈالیں گے. جس پر اولیاء اللہ نظر ڈالتے وہ شرابی تھا تو وہ نمازی بن گیا. میں اسے دیکھا ہوں، ایک صاحب کو میں دیکھتا تھا شراب پیتے تھے، نماز نہیں پڑھتے تھے. کچھ سال بعد دیکھا چہرے پہ داڑھی، نماز کے پابند بھی ہے، ان کو صحیح غلط کا فرق بھی معلوم ہو گیا. میں نے کہا حضرت اچانک اتنی تبدیلی کیسے؟ بولے نہیں حضرت 11ویں عقیدت سے کرتا تھا، غوث اعظم سے نظر ڈال. بولنا سبحان اللہ. 6 عقیدت سے کرتا تھا، غریب نواز نے نظر ڈال دی. میں جاتا تھا بندہ نواز کی بارگاہ میں عقیدت سے، بندہ نواز نے نظر ڈال دی، میری زندگی بدل گئی. اگر اللہ والے کسی پر نظر ڈالے چور ہو تو خود بن جاتا ہے. اس کو بولتے ہیں نظر. بندہ کی زندگی تبدیل ہو جاتی ہے. میں یہ سمجھانا چاہتا ہوں اللہ والے اگر کسی پر نظر ڈالتے ہیں تو اس کی زندگی بدل جاتی ہے. وہ نمازی بن جاتا ہے، وہ عالم بن جاتا ہے. جاہل سے وہ بولو سبحان اللہ. بہت آسان کر بولو محبت سے سبحان اللہ. اب دیکھیں شریعت طریقت کوئی الگ نہیں ہے، یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، غوث اعظم خود کہہ رہے ہیں. غوث اعظم کا قول طبقات اشعری میں ہے. آپ غوث اعظم فرماتے ہیں، یہ غوث پاک کا قول پڑھو سمجھ رہے آپ سب ہاتھ اٹھا کر بولے سبحان اللہ. میرے پیرانے پیر کا قول میں آپ کو سامنے پڑھ رہا ہوں. غوث اعظم کیا کہہ رہے ہیں یہ 11ویں کرنے والے سنے غور سے، ولی کو سمجھے. ولی کے ذریعے رب کی پہچان ملتی ہے. یہ باجوں میں ناچنے والے، یہ دلوں کی بات بتانے والے، یہ ولی کی پہچان نہیں. کون ہے غوث اعظم؟ فرماتے ہیں غیر خدا کو موجود نہ دیکھنا، اس کے ساتھ ہو، اس کی بندھی ہوئی حدود سے کبھی جدا نہ ہو، اور اس کے ہر نیکی کی حفاظت کر، یعنی ہر نیک کام کی حفاظت کر. اگر حدود شریعت سے، ہاں دیکھو غوث اعظم فرماتے ہیں اگر حدود شریعت سے کسی حد میں خلل آیا تو جان لے کہ تو فتنے میں پڑا ہوا ہے. شریعت سے ہٹ کر کوئی کام تو کر رہا ہے تو غوث اعظم فرماتے ہیں تو جان لے وہ ولی کا کام نہیں، وہ شیطان والا کام ہے، تو فتنے میں پڑا ہوا ہے. سرکار غوث اعظم فرماتے ہیں کہ تو خلل آیا تو جان لے کہ تو فتنے میں پڑا ہوا ہے، بے شک شیطان تیرے ساتھ کھیل رہا ہے. غوث اعظم فرماتے ہیں اگر شریعت سے ہٹا تو جان لے فتنے میں ہے اور شیطان تیرے ساتھ کھیل رہا ہے، شیطان تیرے ساتھ کھیل رہا ہے. غوث اعظم فرماتے ہیں فوراً اللہ کے حکم کے آگے سر جھکا دے، پلٹ آؤ اس غلط کام سے، توبہ کرو اس غلط کام سے، شریعت کے آگے سر جھکا. غوث اعظم فرماتے ہیں فوراً حکم شریعت کی طرف پلٹا، اس سے لپٹ جا اور اسے اپنی خواہشات نفسانی چھوڑ. اس لیے جس حقیقت کی شریعت میں تصدیق نہ فرمائی ہے وہ حقیقت نہیں، وہ باطل ہے، وہ باطل ہے، وہ باطل ہے. غوث اعظم فرماتے ہیں جو کام شریعت سے ہٹ کر ہو وہ دین والا کام نہیں ہو سکتا. بولے سبحان اللہ. جو کام قرآن حدیث سے ہٹ کر ہو وہ اللہ کو راضی کرنے والا کام نہیں ہو سکتا. گانجا پینا والا کام اللہ کو راضی کرنے والا نہیں، اللہ کو ناراض کرنے والا کام ہے. اگر کوئی یہ کہے ہم گانجا پی کر اللہ کو راضی کر رہے ہیں تو سمجھ جاؤ کہ شیطان اس کے ساتھ کھیل رہا ہے. اب یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، غوث اعظم کہہ رہے ہیں. بولے محبت سے سبحان اللہ، اور محبت سے بولے سبحان اللہ. اب دیکھیں غوث اعظم فرماتے ہیں یہاں ایک بار جو میں نے کہا نا کہ اللہ سے ڈائریکٹ تعلق اگر اللہ سے کسی کا ہوتا تو کسی کا نبی کا ہوتا ہے، اور نبی سے ڈائریکٹ تعلق کسی کا ہوتا ہے ولی کا ہوتا ہے. یہ میں غوث اعظم فرماتے ہیں ولایت پر نبوت ہے، ولایت پر نبوت ہے اور نبوت پر الوہیت ہے. غوث اعظم فرماتے ہیں ولی سے بڑا نبی اور نبی کے اوپر توحید ہے، اللہ ہے. اور آگے فرماتے ہیں ولی کی کرامت یہ ہے کہ اس کا ہر کام ہے. غوث اعظم فرماتے ہیں ولی کی کرامت یہ ہے اس کا ہر کام اور فعل حضور کے بتائے ہوئے طریقے پر ہو. بولنا محبت سے سبحان اللہ. اب پہچانو ولیوں کو. ارے بولا محبت سے سبحان اللہ. حیدرآباد والے سوئی محبت سے بولو سبحان اللہ. غوث اعظم فرما رہے ہیں ولی کا ہر کام قول نبی کے مطابق ہوتا ہے، ولی کا ہر کام نبی کی سنت کے مطابق ہوتا ہے. اب سمجھ جاؤ ولیوں سے. اب یہ ڈھونگے بازی سے دور رہو اور کوئی وہابی کو آنکھ میں آنکھ ملا کر بولنا بے
جس کو تو ولی سمجھ رہا ہے وہ تو ڈھونگی بابا ہے. ولی کو سمجھ جائے تو چلنا اجمیر, چلنا ہمارے پیر کامل کے پاس, جو نظر ڈال کر لوگوں کے دلوں کے اندر سے گناہ سے نفرت اور نیکیوں سے محبت ڈال دیتے ہیں. سبحان اللہ. ولی کی صحبت میں بیٹھو تو بندہ خود بخود گناہوں سے نفرت کرنا شروع کر دیتا ہے اور نیکیوں سے محبت کرنا شروع کر دیتا ہے. یہ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کا قول میں آپ کے سامنے رکھ رہا تھا. سرکار غوث اعظم خود ایک فرماتے ہیں جاہل کے بارے میں, فقہ حاصل کر یعنی علم حاصل کر, اس کے بعد تنہائی میں بیٹھ کر عبادت کر. بولو اللہ سبحان اللہ. غوث اعظم فرماتے ہیں فقہ حاصل کر, اس کے بعد قلوت نشین ہو. جو بغیر علم کے خدا کی عبادت کرے, جو بغیر علم کے خدا کی عبادت کرے, غوث اعظم فرماتے جتنا وہ سنورے گا اس سے زیادہ بگڑے گا. علم نہیں ہے نماز پڑھ رہے ہو, آپ دیکھیں کئی سال ہوگا, میں کئی جگہوں کو دیکھتا ہوں نماز علم نہیں ہے, نماز پڑھ رہے نہ, نماز میں کیا فرائض ہے شرائط ہے نہیں معلوم ہے, لیکن نماز پابندی سے پڑھتے جانا. کتنے سال سے پڑھتے حضرات, 60 سال سے میں نے نماز نہیں چھوڑی. اور ان کا طریقہ دیکھو, ان کو سجدے میں کتنے انگلیاں ٹکنا فرض ہے یہ بھی نہیں معلوم, 7 ہڈی ٹکنا فرض ہے ان سے پوچھو نہیں معلوم. نماز تو 60 سال سے پڑھ رہے جانا, 20 سال سے ہم نماز نہیں چھوڑے, 25 سال سے ہم نماز نہیں چھوڑے. غوث اعظم فرماتے پہلے علم حاصل کر, اس کے بعد عبادت بن, اس کے بعد عبادت کر, ورنہ خالی عبادت کرتے رہے گا تو سمجھ رہا میں بہت بڑا کام کر رہا ہوں. غوث اعظم فرماتے جتنا سنورے گا اتنا بگڑے گا, جتنا سنورے گا اتنا بگڑے گا. اس لیے مسلمانوں نماز دیکھ کر نہیں سیکھ کر کرو. نماز سیکھ کر کی جاتی ہے, دیکھ کر نہیں. سیکھنا ہو تو پیر کامل کے ہاتھ میں ہاتھ دے دو. مولانا محمد سے پیر کامل کے ہاتھ میں ہاتھ دے دو, یہ بتائیں گے. غوث اعظم فرماتے ہیں کہ جتنا سنورے گا اتنا بگڑے گا. اپنے ساتھ شریعت کو شمع لے کر چل. بولنا سبحان اللہ. یہ سمجھ تو اندھیرے میں ہے, اجالا ضروری ہے بندہ جب اندھیرے میں چل رہا ہے. غوث اعظم فرماتے ہیں تو اندھیرے میں ہے, تجھے اجالے کی ضرورت ہے, وہ اجالا قرآن حدیث ہے. بولنا سبحان اللہ. وہ اجالا قرآن حدیث ہے. یہ کس کا قول بتا رہا ہوں, کس کا؟ جو سارے ولیوں کے امام ہیں, ان کے بغیر کسی کو ولایت آج بھی نہیں ملتی. میں آنے والے انشاءاللہ جمعہ میں زندگی باقی رہی تو بتاؤں گا کہ میرے غوث کس مقام پر ہے. مولانا محبت سے سبحان اللہ. غوثیت کا مقام کس کو کہتے ہیں؟ یہ غوث اعظم جو ولیوں کے امام ہیں, ان کی بات مانو, ڈھونگیوں کی بات مت مانو. ڈھونگیوں کو دیکھ کر اپنے ایمان اور عقیدے کو خراب مت کرو. میں چاہتا تھا اور بھی بزرگوں کا قول آپ کے سامنے پڑھوں, لیکن وقت ختم ہو گیا کیونکہ عصر کا وقت قریب آ گیا ہے. تو میں 2:30 بجے میرا کام تھا کہ بیان ختم کرنا, لیکن میں آپ کے سامنے ہاتھ جوڑ کر گزارش کر رہا ہوں اپنے ایمان عقیدے کی حفاظت کرے. جہاں آپ وہابیوں سے بچ رہے ہیں وہاں سے ڈھونگی پیروں سے بھی آپ بچے جو گانجا پی رہے ہو. آپ کے دل کی بات تو بتائے. اگر آپ کے سامنے ہوا میں ڈھونڈ کر انہیں بتایا تو اس کو ولی اس وقت تک نہ سمجھو جب تک یہ نہ دیکھ لو وہ قرآن حدیث کا پابند ہے یا نہیں ہے. بس یہ ذہن رکھو. یہ غوث اعظم اگر وہ شریعت کا پابند ہے تو پھر اس کا عوام بولنا بلائے. اگر وہ شریعت کا پابند نہیں ہے, قرآن حدیث نہیں جانتا, دین نہیں جانتا, اور آپ کو ہوا میں موڑ کر بتائے تو وہ جادوگر ہو سکتا ہے, جن ہو سکتا ہے, ولی نہیں ہو سکتا. اور ولی کے ذریعے اللہ کی پہچان ملتی ہے. جو تمہارا مقصد ہے جینے کا, اللہ کی پہچان حاصل کرنے کا, ولیوں کا ذریعہ, ولی کے ذریعے نبی اور نبی کے ذریعے اللہ ملتا ہے. یہ ذہن میں رکھو. انشاءاللہ آنے والے جمعہ میں سرکار غوث اعظم کا مقام و مرتبہ, سر غوث کس کو کہتے ہیں اور غوث اعظم کے تعلیمات کیا ہے, اللہ نے زندگی رکھی تو انشاءاللہ آنے والے جمعہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا. اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ ہم تمام کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. جتنے بوڑھے بچے نوجوان یا جتنی دیر سے بیٹھے مولا ان کے بیٹھنے کو قبول فرمائے, ان کی نمازوں کو قبول فرمائے. مولا ان کو دین کی سمجھ عطا فرما. مولا ہمیں سچا عاشق رسول بنا اور قیامت تک ہماری نسل میں عاشق رسولوں کو پیدا فرما. میرے مولا جو لوگ گستاخیاں کر رہے ہیں ہمارے نبی کی شان میں, مولا ان کو نست و نابود فرما. مولا ان گستاخوں سے ہمیں بھی دور رہنے کی توفیق عطا فرما. مولا ہمیں سچا عاشق رسول بنا, دین پر عمل کرنے والا بنا, شریعت پر عمل کرنے والا بنا, دین سے محبت, نیکیوں سے محبت کرنے والا بنا, اولیاء اللہ کی محبت, ان کی تعلیمات پر عمل کرنے والا بنا. مولا اولیاء اللہ کی محبت طریقے پر چلنے والا بنا. ہم سب کی دعاؤں کو مولا سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صدقے طفیل میں قبول اور مقبول فرما. وما علینا الا البلاغ والحمد للہ رب العالمین.